باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کاشف الکروب وعالم الغیوب والمطلع علی اسرار القلوب والمنزہ عن الجہات والنقائص والعیوب والمستغنی عن الملبوس والمشروب والمطعوم غالب بعزته غیر مغلوب ظاہر بدلائلہ غیر محجوب والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین ووسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، یہ مجلس اعزاء بسلسلہ شہادت رسول خدا و امام حسن مجتبیٰ اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، اور میں نے قرآن مجید برہان رشید سے جس آیت کو تلاوت کیا ہے وہ سورہ مبارکہ حشر کی ایک مکمل آیت ہے کہ جس میں پروردگار اپنے قرآن مجید کی شان بیان فرما رہا ہے، اور بطور مثال انسانیت کو پروردگار اہمیت قرآن مجید سے روشناس کرا رہا ہے. سورہ مبارکہ حشر کی اس آیت میں ارشاد قدرت ہو رہا ہے وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ، کہ اگر ہم اپنے اس قرآن کو، اپنے اس کلام کو مضبوط پہاڑوں پر اتار دیتے لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تو تم لوگ اس بات کا مشاہدہ کرتے کہ نزول قرآن اگر پہاڑ پر ہوتا تو پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون، یہ مثالیں ہم اس لیے قرآن مجید میں لوگوں کے لیے دیتے ہیں تاکہ لوگ ہمارے قرآن میں غور و فکر سے کام لیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن مجید نے قیامت تک کے قاریان سے، قیامت تک کے شائقین تلاوت قرآن سے صرف اور صرف تفکر کا تقاضا کیا ہے. قرآن نے چندہ نہیں مانگا، قرآن نے تفسیریں نہیں مانگی، قرآن نے قرأت نہیں مانگی، قرآن نے تراویح نہیں مانگی، قرآن نے تلاوتیں نہیں مانگی. حد یہ ہے کہ قرآن نے قرآن خوانیاں بھی نہیں مانگی. قرآن نے صرف یہ کہا لعلہم یتفکرون، اے میرے پڑھنے والے کبھی وقت مل جائے تو مجھ میں غور بھی کر لیا کر کہ آخر اللہ اس قرآن میں کہنا کیا چاہ رہا ہے. تو قرآن مجید پڑھنے سے زیادہ تفکر اور تدبر کی کتاب ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جب تلاوت قرآن علماء بتاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس پر زور نہ دیں کہ کتنے صفحے پڑھ رہے ہیں، اس پر زور دیں کہ کتنے صفحوں کو سمجھ کے پڑھ رہے ہیں. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے اپنی مصروفیات میں سے اگر وقت نہیں ہے ایک صفحہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اس ایک صفحے کی تفسیر اور تشریح ضرور پڑھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کا اللہ آپ سے کہنا کیا چاہ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ، اگر یہ قرآن پہاڑ پہ نازل ہو جاتا، پہاڑوں پہ نازل ہو جاتا. اب اگر پہاڑ کو سمجھنا ہو تو میں آپ سے قطعاً یہ نہیں کہوں گا کہ آپ پہاڑ کو جا کر دیکھ لیں، اس لیے کہ دنیا کا کوئی آدمی نہیں ہے جس کے مشاہدے میں پہاڑ نہ ہو. حال یہ ہے کہ جو ابھی یہاں سے گزریں گے نکل کے روڈ پہ وہ بھی پہاڑ دیکھتے ہوئے جائیں گے. ہمارے پیچھے پہاڑ بنے ہوئے ہیں، سب جگہ تو پہاڑ بنے ہوئے ہیں، سب کے مشاہدے میں پہاڑ ہیں.
یہی تو قرآن کا کمال ہے، اللہ کوئی ایسی مثال دیتا ہی نہیں جو زمین پر کسی کے مشاہدے میں نہ رہی۔ جو مثال اللہ دیتا ہے وہ پریکٹیکل دیتا ہے، مشاہدے والی دیتا ہے۔ تلک الامثال نضربها للناس، یہ مثالیں تو ہم لوگوں کے لیے اس لیے دیتے ہیں تاکہ ان میں غور کریں۔ اب اس آیت میں غور کیا کرنا ہے؟ تو یہ تو وہ بتائے جو قرآن کی تلاوتیں کرتا ہے، جو قرآن کا قاری ہے۔ میں تو ادنا سا طالب علم ہوں، لیکن اب چونکہ آیت میں نے پڑھی ہے تو اس کو بیان کرنا ضروری ہے۔ اس آیت میں آخر تفکر کرا کہ پروردگار کیا چاہتا ہے انسان سے۔ اس کے لیے آپ نہج البلاغہ کی طرف جب مراجعہ کریں گے اور نہج البلاغہ کی طرف جب رجوع کریں گے تو آپ کو وہاں پر پہلا ہی خطبہ نظر آئے گا، الحمدللہ الذی لا یبلغ بدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی خطر الفلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووتد بالصخور میدان ارضہ۔ تمام حمد اللہ کے لیے جس نے زمین کے کناروں پر پہاڑوں کو کیل بنا کے گاڑا ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ اب یہ علی کا ہی کمال ہے کہ ایک ہی خطبے کے اندر فلکیات، ارضیات، سماویات، ہر علم پر علی ایک ہی خطبے میں بات کر جائیں، یہ علی ابن ابی طالب ہی کا کمال ہے۔ کیونکہ امیر المومنین کو اور ائمہ اہل بیت کو جوامع الکلم عطا ہوا ہے۔ ایک لفظ آتا ہے روایات میں، معصوم فرماتے ہیں ہمارے پاس فصل الخطاب ہے، جوامع الکلم، یعنی سارے کلام کا، دنیا کی باتوں کا مجموعہ ہمارے پاس ہے۔ ہم ایک جملے میں اگر کوئی بات کہنا چاہیں تو ایک جملہ کہیں گے، قیامت تک کے لوگ اس کی شرح کرتے رہیں، شرح پھر بھی ختم نہیں ہو پائے گی۔ ایک جملہ علی جو کہہ جائیں، آپ اندازہ لگائیں، خود جو نہج البلاغہ ہمارے ہاتھ میں ہے، 6 شروحات تو اس کی میں جانتا ہوں، اس کی 6 شروحات ہیں۔ ایک شرح اس کی آیت اللہ حبیب اللہ خوئی نے لکھی منہاج البراء کے نام سے، ایک شرح ابن ابی الحدید معتزلی نے لکھی شرح نہج البلاغہ کے نام سے، ایک پوری شرح علامہ ابن میثم بحرانی نے لکھی شرح نہج البلاغہ کے نام سے، 3 شرح اور ہیں۔ حد یہ ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں نہج البلاغہ کی شروحات لکھ دی گئیں۔ جس علی کے ایک جملے کی شرح آج تک کی جا رہی ہے تو سوچو جس پروردگار کا کلام حکمت سے بھرا ہو وہ کتنا تشنہ تفسیر ہوگا اور کتنا تشنہ تشریح ہوگا کہ قیامت تک اس قرآن کو پڑھا جاتا رہے، سمجھا جاتا رہے۔ یہ تو صدقہ ہے مجلس امام حسین کا کہ ہم سال بھر کے اندر مجلسوں میں ہزاروں قرآن کی آیتوں کو پڑھتے ہیں اور ان کی ترجمہ اور تفسیر لے کر چلے جاتے ہیں۔ ان کا نہ جانے کیا نصیب ہوگا جو سال بھر قرآن سمجھنے کے لیے رمضان کی تراویح کا انتظار کرتے ہو۔ یہ تو مجلس حسین کا صدقہ ہے نا کہ ہمیں انتظار نہیں کرنا پڑتا رمضان کی راتوں کا، اور ہمیں تراویح کے دروس سننے کا انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ ہم تو مجلس کا فرش بچھاتے ہیں، ذکر حسین میں اللہ کی آیتوں کو پڑھا جاتا ہے، نبی کے فرامین کو پڑھا جاتا ہے، اور یوں حسین کا تعارف پتہ چلتا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس کا تذکرہ ہو تو تذکرہ بھی بڑوں کا ہی کیا جاتا ہے، تو اللہ کا ذکر حسین کی مجلس میں جچتا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر اتارتے، پہاڑ میں نے آپ کو سمجھا دیا جملے کے اندر، علی فرماتے وَوَدَّدَ بِالصُّخُورِ مَيَدَانَ أَرْضِهِ، اللہ نے پہاڑوں کو زمین کے کناروں پر کیل کی طرح سے گاڑا ہے۔ کیل کا کام کیا ہوتا ہے؟ پہلے زمانے میں وہ مٹی کے رکھے ہوتے تھے کپڑے، فرش اڑے نہ، تاکہ چاندنی پہ دری پہ بچھائے جاتے تھے، آج بھی کئی جگہوں پہ ہوتے ہیں تاکہ چاندنی اڑے نہ۔ یہ زمین کا فرش جو پروردگار نے بچھایا ہے یہ مضبوطی سے قائم رہے، لہذا اس کے لیے پروردگار نے پہاڑوں کو بنا دیا تاکہ یہ پہاڑ زمین کو روکے رہیں۔ اب مجھے بتائیں جو پہاڑ زمین کو روکا ہوا ہے وہ خود کتنا مضبوط ہوگا؟ وزنی چیز کے ذریعے سے دوسری چیز کو روکا جاتا ہے، اگر وہ ہلکی ہو تو وہ تو ایک جھٹکے کے اندر اڑ جائے گی۔ اللہ کہتا ہے ہم نے پہاڑوں کے ذریعے سے زمین کو روکا ہے، ہمیں کوئی شوق نہیں تھا کہ ہم زمین پر یوں اونچے نیچے پہاڑ بنا دیں۔ توجہ فرمائی آپ نے، اب یہ بھی عجیب و غریب جملہ ہے ثانی گرامی۔ پروردگار نے عالم نے یہ جو کائنات رچی ہے، یہ جو پروردگار نے نقشہ ہے کائنات بنایا ہے، یہ کسی کے مشوروں سے نہیں بنایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ سورج گول بناتے ہوئے کسی سے مشورہ کر رہا تھا کہ بتلاؤ اسے گول بناؤں یا چوکور بناؤں، نہیں، خدا نے نہیں پوچھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ممکن ہے کوئی سوال تو کر سکتا ہے کہ پروردگار اگر سورج تو نے گول بنا دیا تو چاند کو مربع بنا دیتا، ریکٹینگل بنا دیتا تو کیا تھا؟ چاند کو تکونا بنا دیتا، سورج کو گول بنا دیتا۔ پروردگار تو نے یہ جو مختلف دریا بہائے، مختلف سمندر بہائے، ان کی سرحدوں سے سرحدیں مل رہی ہیں،
کیا ضرورت تھی پورے خطے پر، پورے زمین پر ہر جگہ سمندر بہانے کی؟ ایک ہی جگہ بہا دیتا جی بھر کر، یا پاکستان میں، ہندوستان میں، یا بحیرہ عرب، یا کوئی اور سمندر کسی خطے پر؟ نہیں، اس نے سمندروں کا سلسلہ مختلف زمینوں پہ رکھا۔ سورج چاند اس نے ہماری مرضی سے نہیں بنائے، پانی اس نے ہماری مرضی سے نہیں بہایا، اور طرح طرح کے جانور بنا دیے، طرح طرح کے لاکھوں قسم کے، ہزاروں قسم کے پرندے، سینکڑوں کروڑوں قسم کی زمینی سمندری مخلوقات اس نے بنا دی پروردگار عالم نے۔ اس کے بعد آپ آ جائیے، اونچے نیچے پہاڑ بنائے، کوئی بالکل چھوٹا، کوئی بالکل بڑا، کوئی بالکل گول، کوئی بالکل لمبا، کوئی بالکل گولائی میں، کوئی ٹیلا، کوئی کیسا، کوئی ریت کا، کوئی چٹان کا، کسی میں غار، کسی میں غار نہیں، کسی کے پیچھے دنیا، کسی کے پیچھے کچھ نہیں۔ پروردگار جب یہ تو نے سب کچھ بنایا تو یہ ایک جیسا بنا دیتا، منظم بنا دیتا، ذرا اس کو مینیج کر دیتا، ڈسپلن کے ساتھ ہوتا، نظم و ضبط ہو جاتا، تو ان ساری باتوں کا ایک ہی جواب آئے گا، خاموش ہو جاؤ، ہمارے نظم کائنات میں تمہیں دخل دینے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور اس کی آواز تو بعد میں آئے گی۔ ممکن ہے کسی دارالفتہ سے فتویٰ پہلے آ جائے کہ یہ انسان دین سے خارج ہو گیا ہے، اللہ کے کاموں میں ٹانگ اڑا رہا ہے، دخل اندازی کر رہا ہے۔ میں نے کہا مفتی صاحب اس میں کیا برائی ہے؟ اگر میں اللہ سے یہ تقاضا کروں کہ سورج گول کیوں ہے، کہ چوگول کیوں نہیں ہے، چاند گول کیوں ہے، کہ تکون کیوں نہیں ہے، تو اس میں برائی کیا ہے؟ تو جواب یہ آئے گا کہ آپ اللہ کے امور میں دخل اندازی کر رہے ہیں۔ اس کی جیسی مرضی جس چیز کو بنائے، اس کی مرضی چاند کو گول بنائے، سورج کو گول بنائے، پہاڑوں کو اونچا نیچا بنائے، سمندر کو جہاں چاہے بہائے، جہاں چاہے نہ بہائے، جیسا چاہے دن کو بنائے، جیسا چاہے رات کو بنائے۔ تو میں نے کہا ناراض نہ ہوئیے گا، یہی تو ہم 1442 سال سے آپ سے کہتے آ رہے ہیں کہ اس کی مرضی ہے جیسا چاہے کائنات کو بنائے، وہ جتنے چاہے نبی کے جانشین بنائے، جنہیں چاہے بنائے، گھر کے اندر سے بنائے یا باہر سے بنائے، جوان کو بنائے یا کسی بوڑھے کو بنائے، آپ کو حق کس نے دیا ہے؟ توجہ فرمائی۔ تو پھر اس میں کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا اللہ کی اس امر میں آپ کو دخل اندازی کی اجازت ہے؟ اس کے کسی امر میں دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے۔ وہ کائنات کا خالق و مالک ہے، اس نے کائنات کو جیسے بنا دیا ویسے تسلیم کرنا پڑے گا۔ اب دیکھیں پہاڑ اتنی مضبوط شے، آپ دیکھتے ہیں خداوند متعال ان آفتوں سے محفوظ فرمائے، زلزلے جب آتے ہیں زمین پھٹ جاتی ہے، کبھی دیکھا کہ پہاڑ پھٹ کے بکھر گیا ہو، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا ہو؟ نہیں عزیزان گرامی، یہ چھوٹے موٹے زلزلوں کا نوٹس تو پہاڑ لیتا بھی نہیں، پہاڑ کو پتہ بھی چلتا زلزلہ آ گیا ہے، اس لیے کہ پہاڑ ہے نا، پہاڑ۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں تیز ہوائیں چلتی ہیں، شہر تہس نہس ہو جاتا ہے، اور اگر وہاں بل بورڈز ہوں تو وہ گر جاتے ہیں، اور پیڑ گر جاتے ہیں، اور یہ سب ہو جاتا ہے۔ کبھی سنا کہ فلاں پہاڑ اڑ کر فلاں سڑک پر آ گیا ہے، تیز ہوا چلی، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ پہاڑ مضبوطی کی علامت کہا جاتا ہے۔ مثال میں جب دیکھتے ہیں پہاڑ کی طرح ڈٹ جاؤ، پہاڑ کی طرح کیوں کہا بھائی؟ درخت کی طرح کیوں نہ ڈٹ جاؤں؟ کیونکہ درخت کسی وقت اکھڑ بھی جاتا ہے، ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ پہاڑ کو ڈٹے ہوئے پہاڑ کو ہٹانا، اس کو توڑنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ، اگر تم اب پہاڑ کی مضبوطی کو سمجھ گئے تو اب ہماری اس مثال کو سمجھو۔ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھتے یہ مضبوط پہاڑ ہماری خشیت سے ریزہ ریزہ ہو کے بکھر جاتا، برداشت نہ کر پاتا۔ اب آپ نے اندازہ لگایا، اللہ کہہ رہے ہیں اگر یہ قرآن پہاڑ پہ اتر جاتا تو اس وقت نہ پہاڑ آپ لوگوں سے دور ہے، نہ قرآن آپ سے دور ہے۔ لے جائیے صبح سویرے قرآن، اور مجھے وقت بتلا کے پہاڑ پہ بیٹھ جائیں کہ اس وقت مولانا میں پہاڑ پہ قرآن لے کے بیٹھا ہوں، پھر میں بھی دیکھوں اس قرآن سے پہاڑ ریزہ ریزہ کب ہوتا ہے۔ 300-400 قرآن لے جائے گی جمع کر کر، کسی مدرسے کے بچوں کو بلوا لیں اور 400-500 قرآن لے جا کر قرآن پہاڑ پہ کسی پاک جگہ پر رکھ دیں اور انتظار کریں پہاڑ کے پھٹنے کا۔ نہیں پھٹے گا پہاڑ، یہ بھی میں کہہ رہا ہوں۔ آیت کہہ رہی ہے اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ اتار دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ساری زندگی رکھ کے بیٹھے رہو، مر تو سکتے ہو، پہاڑ ٹس سے مس نہیں ہوگا۔ آیت غلط ہو نہیں سکتی، وہ جو 400 بچے قرآن لے کے گئے وہ بھی پاگل نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ ہے کیا پروردگار؟ اللہ کہے گا اگر حاضہ کو سمجھ گئے ہوتے تو یہ بے وقوفی نہ کرتے۔ ہم نے سارے قرآنوں کی نہیں، کسی خاص قرآن کی بات کی تھی، حاضہ القرآن۔ اچھا خاص قرآن کیا مطلب کہ یہ تاج کمپنی کا نہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ تو تم نے اس کو چھاپا ہے، ہم اس قرآن کی بات نہیں کر رہے۔ حاضہ القرآن، حاضہ اس میں اشارہ ہے قریب کے لیے آتا ہے، ذاکا اس میں اشارہ دور کے لیے آتا ہے۔ ذاکا رجل قائم، وہ مرد وہاں کھڑا تھا، حاضہ رجل قائم، یہ مرد کھڑا ہوا ہے۔ حاضہ قریب کے لیے، ذاکا دور کے لیے، اور حاضہ ہے اشارہ۔ مجھے بتائیں اشارہ کہاں کیا جاتا ہے؟ جہاں 3-4 چیزیں ہوں ان میں سے ایک کو مینشن کرنا ہو۔ ایک تنہا چیز رکھی ہو تو اشارہ بے وقوفی ہے،
ایک ہی مائک رکھا, میں کہوں یہ والا مائک ہٹا دیں, آپ کہیں گے مولانا یہاں کوئی 36-25 مائک تو نہیں رکھے جو آپ نے کہا یہ والا مائک ہٹائیں. یہ ایک لفظ وہاں کہا جاتا ہے جہاں چند میں سے کچھ کو چننا ہو, جہاں کچھ چیزوں کا مجمع زیادہ ہو تو ایک کو چننے کے لیے حاجہ کہا جاتا ہے. اگر قرآن مجید کئی ہوتے تو سمجھ میں آ رہا تھا حاضر قرآن, یہ والا قرآن. قرآن کتنے ہیں؟ ایک ہی ہے, ایک ہی قرآن, اور پارے بھی 30 ہیں, پارے بھی 30 ہیں. اب تو انجینئروں نے مسئلے حل کر دیے کہ پارے 30 نہیں ہے, بکری والی بات جھوٹ ہے, اور بکری پکڑی گئی کہ کس کی آنکھی تھی. یہ بات درست ہے, یہ بات کلیئر ہے, سپارے 30 ہیں. تو قرآن تو پورا ہے. یہ حاضر قرآن کیوں کہا؟ اب دیکھیں, ایک ہے آیت کی تفسیر, ایک ہے آیت کی تعبیر. تفسیر تو یہ بتلا رہی ہے کہ حاضر قرآن سے مراد یہی قرآن جو سامنے کتابی قرآن, لیکن تعویل کے اندر معنی کچھ اور ہے. تعویل کہتے ہیں کسی آیت کے باطنی رخ کو دیکھنا, اور باطنی رخ کو وہی دیکھ سکتا ہے جو وہاں سے پڑھ کر آیا ہو. ہر کسی کو نہیں پتا آیت کا باطن کیا کہہ رہا ہے. ظاہر مفسر کسے کہتے ہیں؟ جو تفسیر قرآن کر رہا ہو. تو تفسیر تو داؤ پیچ کے ذریعے کر لی جاتی ہے, یہ دیکھا وہ دیکھا, یہ روایت دیکھی وہ حدیث دیکھی, لو وہی تفسیر کر دی. تعویل تو وہی بتائے گا جس کے سینے میں قرآن کا علم ہے. توجہ رہے, مجلس ہستیوں کے لیے ہو رہی ہے, ایک جو ہے وہ جس پر قرآن نازل ہوا اور ایک قرآن کا وارث ہے, تب اس کے لیے قرآن ہی کو موضوع میں نے اسی لیے بنایا ہے. اب یہ کیسے پتہ چلے حاضر قرآن سے مراد کیا ہے؟ اب روایت ہماری کتابوں میں ہے. تفسیر برہان کے اندر آیت اللہ حشیم بحرانی نے بھی اس کو لکھا ہے. تفسیر تعویل الآیات میں آیت اللہ شرف الدین نجفی نے بھی لکھا ہے. یہ وہ شرف الدین موسوی نہیں ہے جو گمراہ ہو گیا تھا, کہ شرف الدین نجفی رحمۃ اللہ علیہ نجف کے بہت بڑے شیعہ مفسر تھے. ان کی ایک جلد میں تفسیر تعویل الآیات, اس کو بھی پڑھیں. تفسیر برہان آیت اللہ حشیم بحرانی کی پڑھیں, تفسیر نور الثقلین پڑھیں, اور دیگر شیعہ تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ جب اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ اس قرآن سے کیا مراد ہے, قرآن تو ایک ہے, یہ قرآن کس لیے فرمایا, تو اس وقت میرے مولا علی نے اس کا جواب ارشاد فرمایا. اور جواب میں حضرت علی نے خطبے کے چند جملے ارشاد فرمائے. ایک مقام پر جب مولا علی اپنا تعارف لوگوں کے سامنے کرا رہے تھے تو آواز دے کر کہہ رہے تھے, انا النبأ العظیم فی القرآن, انا آیت اللہ الکبریٰ, انا حی علی الصلاۃ, انا حی علی الفلاح, انا صلاۃ المؤمن, انا بیت اللہ, انا حج اللہ, انا الدین الذی کذبوہ, انا الکتاب الذی ہجروہ. علی نے کہا میں اللہ کا وہ دین ہوں جسے آج تک جھٹلایا جا رہا ہے, اور میں اللہ کی وہ کتاب ہوں جسے چھوڑ دیا گیا ہے. میں اللہ کی وہ کتاب ہوں جسے چھوڑ دیا گیا ہے. اس خطبے کو ذہن میں رکھیں, اس کا نام ہے خطبہ وسیلہ, ہماری اکثر کتابوں کے اندر ہے. اور اسی خطبے کے چند جملات کو آیت اللہ احمد مستنبط نے القطرہ میں بھی نقل کیا ہے, اور نجف سے ایک پوری کتاب چھپی الخطب النادرہ لامیر المومنین, حضرت امیر المومنین کے نادر خطبات جو دیگر کتابوں میں نہیں آ پائے. بعض حضرات نے سمجھ لیا کہ نہج البلاغہ میں جو لکھا ہے وہی حرف آخر ہے, ایسا نہیں ہے. نہج البلاغہ چند خطبات ہیں جو سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے کمپائل کیے, اور ان کا بھی حال زیادہ کچھ اچھا نہیں ہے. ان میں سے کچھ خطبات ایسے ہیں جو آدھے ہیں, جن کے آدھے جملے کہیں اور پر ہیں, اور انہیں آدھے خطبوں کو اٹھا کر ہمیں علی کی زبان سے پتہ نہیں کس کس کی تعریفیں آج کل دکھائی جا رہی ہوتی ہیں. تو میں نے کہا اس میں تم فاتحہ پڑھ لو, اس لیے کہ ہم سوائے قرآن کے کسی کتاب کو نہ پورا صحیح مانتے ہیں نہ غلط مانتے ہیں. یہ نہج البلاغہ تمہیں مبارک ہو. ہم نہج البلاغہ کا وہ خطبہ مانتے ہیں جس کی تائید دوسرے خطبات سے ہو رہی ہو, اور نہج البلاغہ میں بہت سے ایسے خطبات ہیں جو آج کل مورد بحث ہیں. آپ کبھی یوٹیوب پہ سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. بہرحال حضرت امیر کائنات نے فرمایا انا الکتاب الذی ہجروہ, میں وہ کتاب ہوں جسے چھوڑا گیا ہے. یہ حاضر قرآن کس لیے کہا؟ اس حاضر قرآن سے کوئی کتابی قرآن مراد نہیں تھا, کوئی شخصی قرآن مراد تھا. یا لفظوں کو بدل دوں, اس حاضر قرآن سے قرآن ناطق مراد تھا, قرآن صامت مراد نہیں تھا. یعنی قیامت کے اندر سورہ فرقان میں ایک آیت ہے, قیامت کا دن ہوگا جب, تو آیت یہ ہے وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا حاضر, ان اشارہ کہیں تھا کہ نہیں تھا؟ حاضر کا اشارہ کہیں بنتا ہے, مطلب اس کا استعمال غلط ہو جائے گا. اے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا. سورہ فرقان پوچھ کے بتاؤ قاریان قرآن سے کون سا قرآن, کیا بغل میں کوئی قرآن رسول اللہ قیامت میں لے کے کھڑے ہوں گے؟ کوئی نہیں. تو یہ حاضر قرآن کون ہے؟ یہ وہی قرآن ہے جس کی طرف علی نے خود اپنے خطبے میں اشارہ کیا تھا, میں وہ کتاب ہوں جسے چھوڑ دیا گیا ہے. ادھر سے خطبہ اٹھاؤ, ادھر سے آیت اٹھاؤ, ملا لو, آیت سے روایت ملاؤ, نتیجہ خود نکل کر آ جائے گا. حاضر کا لفظ وہاں پر آتا ہے جہاں پر
قریب کا اشارہ کرنا ہو تو علی نبی کے میدان محشر میں قریب ہوں گے، جبھی تو اشارہ کیا جا رہا ہے. اس قرآن کو سب نے چھوڑ دیا ہے، تو جس نے اس قرآن کو چھوڑ دیا وہ قرآن بھی اسے منہ نہیں لگائے گا، اس لیے کہ نبی فرما گئے تھے علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. اب آپ اندازہ لگائیے یہ قرآن مجید کا کرم ہے، اس کی کرامت ہے، اس کا معجزہ ہے. یہ قرآن مجید کبھی تو اس کو حفظ کر کر سینوں میں محفوظ کیا جاتا ہے، اور حافظان قرآن کی مجبوری یہ ہے کہ جب تک وہ 1 سپارہ 1.5 سپارہ روز نہ دہرائیں، اس کی دہرائی نہ کریں، اس وقت تک ان کو حفظ نہیں رہتا، ان کے ذہن سے نکل جائے گا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اب میں ایک آیت قرآن مجید کی پیش کرتا ہوں جس میں پروردگار کچھ ایسے سینوں کی بات کر رہا ہے جن میں قرآن بغیر حفظ کے محفوظ ہے. توجہ رکھیے گا، میں قرآن کی آیتوں سے گفتگو کو مزین کر رہا ہوں. قرآن مجید فرقان حمید پہ مقام پہ اللہ ارشاد فرماتا ہے بلکہ ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. اللہ کہتا ہے ہم نے تو اس قرآن کو ان سینوں میں محفوظ کر دیا ہے جنہیں علم دیا گیا ہے. اس تیسری آیت کا محفوظ فرمائیں. دیکھیے چونکہ مجلس فارسان قرآن کی ہے تو قرآن سے بہتر مجھے کوئی ریفرنس نہیں ملا کہ قرآن سے ہٹ کر کوئی گفتگو کی جائے. اور پھر چونکہ گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے، یہ سفر کرے گی شوہوں کے کندھوں پر، نہ جانے کہاں کہاں جائے گی، تو گفتگو ایسی ہو کہ ہر قرآن ماننے والے کے لیے کافی ہو جائے. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. اللہ کہتا ہے ہم نے اس قرآن کو، صدور صدر کی جمع، صدر کہتے ہیں ایک سینے کو، الم نشرح لک صدرک ایک سینہ، صدور اس کی جمع، قلب ایک دل، قلوب کئی، صدر ایک سینہ، صدور کئی. ٹھیک ہے. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. اس لفظ کو انڈرلائن کر لیجئے گا، اوتوا العلم. اللہ کہتا ہے ہم نے اس قرآن کو ان سینوں میں محفوظ کر دیا ہے، سارے سینوں میں نہیں، ان سینوں میں جن کو علم دیا گیا ہے. تو توجہ رہے، میں آیت کو آیت سے واضح کرتا چلا جاؤں تاکہ کوئی جملہ مبہم نہ رہ جائے اور یہ نہ ہو کہ پتہ نہیں کہاں کی باتیں کر رہے تھے. یہ آیت پڑھی میں نے اوتوا العلم والی، اب ایک آیت پڑھ رہا ہوں اولو العلم والی. اوتوا العلم کی جگہ اولو العلم، یعنی وہاں پر تا ہے، تا کو ہٹا دے، لام لگا دے، اوتوا العلم اولو العلم. اچھا ترجمہ دونوں کا وہی ہے تقریباً، اوتوا العلم علم والے، اولو العلم علم والے. لیکن یہ بات ذہن میں رہ جائے جب یہ لفظ عربی میں دونوں الگ ہیں تو معنی بالکل سیم نہیں ہے، تھوڑا سا فرق ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. ابھی مثال دیتا ہوں ایک آیت پڑھ کر اولو العلم والی. قرآن مجید میں سورہ نحل میں اللہ ارشاد فرماتا ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ قائما بالقسط واولو العلم. اللہ کہتا ہے کہ میں خود گواہی دیتا ہوں کہ میں ایک ہوں، میرے فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ میں ایک ہوں، اور سارے علم والے ایمانداری سے گواہی دیتے ہیں کہ میں ایک ہوں. کیا ترجمہ کرا میں نے آخر میں؟ سارے علم والے، لیکن لفظ کیا آیا ہے؟ اولو العلم، اوتوا العلم نہیں. یہ اولو اور اوتو میں فرق سمجھے کہ کیا ہے؟ اولو العلم اسے کہتے ہیں کہ جو دنیا میں آئے، آ کر علم لیں اور علم والے بن جائیں، علم والے بن جائیں. اور اوتوا العلم، اوتو کا لفظ نکلا ہے عطا یاتی سے. ابھی میں لفظ پڑھ دیتا ہوں، حدیث کے ساتھ لفظ پڑھ دیتا ہوں تاکہ بہت جلدی کلک کر جائے ذہن میں. عطا یاتی سے بنا ہے اوتوا العلم. حدیث کے ساتھ ہے فَأَتَيْتُهُ بِالْكِسَاءِ الْيَمَانِ. فَأَتَيْتُهُ ترجمہ پڑھیے گا، پس علی چادر تکفیر کے پاس آئے. اتیتو کا معنی آئے، تو اوتو کا معنی وہ نہیں جو یہاں آ کر پڑھے، اوتوا العلم کا معنی جو یہاں نہیں بلکہ وہاں سے پڑھ کر آئے. یہ لفظ محفوظ کریے گا. اب اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ جو ہمارا قرآن ہے حافظ تو یاد کر کے یاد کرے گا، لیکن بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. ہم نے اس قرآن کو کچھ ایسے سینوں میں محفوظ کر دیا ہے کہ جو علم والے نہیں ہیں بلکہ ان کو علم دے کے بھیجا گیا ہے. اب مجھے فیصلہ کر کے بتائیں، کچھ علم والے یعنی جنہوں نے دنیا میں آ کر پڑھا، مکاتب میں، مدارس میں، اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز کے اندر جنہوں نے پڑھا وہ کہلائے علم والے. کچھ وہ ہیں جو علم لے کر آئے. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. جو یہاں علم لے گا وہ کبھی بھول جائے گا، کبھی خطا کر جائے گا، کیونکہ اس نے اپنے جیسے سے لیا ہے، اپنے جیسے سے لیا ہے، ناقص حافظے میں لیا ہے. اس کے پاس نسیان بھی ہے، اس کے پاس خطا بھی ہے، یہ خلط ملط بھی کر دے گا، مکس اپ بھی کر دے گا بعض اوقات باتوں کو. لیکن جو وہاں سے آتا ہے وہ پھر اس کے پاس سے اس جیسا پڑھ کے آتا ہے. پھر ان کا کہا ایسا ہوگا جیسے اس نے کہہ دیا ہو.
ان کے علم میں غلطی نہیں ہوگی، کیونکہ غلطی پھر علم دینے والے پر جائے گی اور وہ کبھی غلط ہو نہیں سکتا۔ اسی کو تو عقیدہ عصمت میں معصوم کہا جاتا ہے کہ جو دنیا میں آ کر نہ پڑھے سارا علم اللہ کے سے لے کر آئے۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ میں علم کے سہارے کے ذریعے سے قریب ہو رہا ہوں۔ آج جن دو شخصیات کا تذکرہ سننے کے لیے میں اور آپ بیٹھے ہیں، ذرا یہ اس آیت کو محفوظ کریں، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ ہم نے اس قرآن کو ان سینوں میں رکھا ہے جو علم لے کر آئیں۔ اچھا، اب میں ظاہر ہے کہ کسی کتاب کا حوالہ تو نہیں دوں گا آپ کو، اور نہ میں کوئی روایت کوٹ کروں گا آپ کو، نہ کسی شیعہ کی نہ کسی سنی کی۔ میں تو بات کر رہا ہوں قرآن کے گروہ میں چلتے ہوئے، قرآن پہ رہتے ہوئے۔ تو اب مجھے ڈھونڈ کے بتائیں قرآن سے وہ علم والے کون ہیں جو علم لے کر آئے؟ نام لینے کی اجازت نہیں ہے آپ کو، آپ کو نام لینے کی اجازت قطعاً نہیں ہے۔ جب ہم نے اصول طے کیا کہ بات قرآن سے ہوگی تو پھر اس کو بھی قرآن سے ہی ایلیبریٹ کیا جائے، قرآن سے ہی کھولا جائے کہ وہ کون ہیں جو وہاں سے علم لے کر آتے ہیں، جن کے سینوں میں وہاں کا علم ہے، وہ ہیں کون؟ اب ظاہر سی بات ہے، آپ اگر اس انتظار میں ہے کہ قرآن نام لے گا تو معذرت کے ساتھ قرآن تو نام نہیں لیتا ہے۔ قرآن کی سنت پہلے دن سے یہ ہے کہ وہ نام نہیں لیتا ہے، وہ اللہ کا نام لے لیتا ہے، رسول کا نام لے لیتا ہے، رسول کے بعد تو وہ کسی کا نام ہی نہیں لیتا ہے۔ تو آپ کسی نام کی توقع میں تو نہ رہیں، وہ نام نہیں لیتا ہے۔ ہاں، جہاں وہ نام ہٹا لیتا ہے وہاں پھر کام رکھ دیتا ہے تاکہ کام کے ذریعے سے بندہ پکڑ لیا جائے اور خود ہی پتہ چل جائے کہ یہ کس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اب اگر یہ آیت اوت العلم والی آپ کے ذہن میں ہے تو ایک آیت قرآن سے اور پڑھتا ہوں، اور اس آیت سے ہمیں ایک سراغ ملے گا، ایک ہمیں پتہ مل جائے گا کہ یہ اوت العلم ہے کون۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک آیت ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا مَاذَا آنِفًا وَقَالَ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ۔ آگے لفظ اسے انڈرلائن کر لیں۔ قرآن مجید میں آیت ہے کہ اے میرے حبیب، جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی بزم کے جو شاگرد ہیں، آپ کے جو چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، منہم، ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں، یستمعو الیک، جو تمہاری باتوں کو بہت غور سے سنتے ہیں۔ دیکھیے سماع جو ہے، سماعت سے جو نکلا ہے، سماع کہتے ہیں سننے کو، جس سننے کو۔ اب غور سے سنیں یا بے دلی سے سنیں، سننا اس پر صدق آتا ہے۔ لیکن جب عربی میں یستمعو بولا جائے نا، یہ باب افتعال ہوتا ہے۔ یستمعو کا مطلب صرف سنتے نہیں ہیں، غور سے سنتے ہیں، یعنی نالائق شاگرد نہیں، لائق شاگرد ہے۔ نالائق کون ہوتا ہے؟ استاد سب کچھ پڑھا دے، وہ منہ کھول کے بیٹھا رہے اور دوسرے سے پوچھے یار کیا کہہ رہے تھے آج۔ یہ لائق لوگ ہیں جو حضور کے پاس بیٹھیں گے، کون ہیں؟ لائق لوگ ہیں، جبھی تو غور سے سن رہے ہیں۔ وَمِنْهُمْ، ابھی بھی جو تمہارے پاس بیٹھے ہیں، یستمعو الیک، یہ بڑی غور سے تمہاری باتیں سنتے ہیں، جب تمہارے سامنے دین کی بات ان کو بتاؤ۔ لیکن کب تک سنتے ہیں غور سے؟ حتی اذا خرجوا من عندک، لیکن جیسے ہی تیرے پاس سے اٹھ کے باہر جاتے ہیں۔ توجہ فرمائیے، قرآن مجید ہے، قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا۔ اب جملہ انڈرلائن کر لیں، جب نبی کے پاس سے اٹھ کے جاتے ہیں تو باہر نکل کے ان لوگوں سے کہتے ہیں جنہیں علم دیا گیا ہے، اوتوا العلم، جنہیں علم دیا گیا ہے، ان سے پوچھتے ہیں یہ اندر محمد کیا کہہ رہے تھے ابھی؟ گھر تک کا بھی کام نہیں ہے، کمرے سے باہر تک کا کام ہے بس۔ گھر یعنی آیت پہ یہ نہیں ہے کہ گھر پہنچ کے بھولتے، ایک ہفتے بعد بھولتے، نہیں، حتی اذا خرجوا من عندک، تیرے پاس سے اٹھ کر جاتے ہیں، باہر جا کے پوچھتے ہیں کیا کہہ رہے تھے۔ تو کچھ ہیں ایسے حافظے بھی جو حجرے کے باہر تک دین یاد نہ رکھ سکے۔ عزیزان گرامی، جو حجرے کے باہر تک دین یاد نہ رکھ سکے وہ قیامت تک دین پہنچانے کی ذمہ داری کیا خاک نبھائے گا؟ اسی لیے دین کا ذمہ ایسوں کو نہیں دیا کہ جو حجرے کے باہر تک بھی بات یاد نہ رکھ سکیں، بھول گئے باہر جا کر۔ کس سے پوچھا؟ قال للذین اوتوا العلم، باہر نکل کر بھی ان سے ہی پوچھا جنہیں علم دیا گیا تھا۔ اوتوا العلم، اوتوا العلم، اسے محفوظ رکھیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا، یہ اوتوا العلم وہ تھے جو اندر غور سے سن رہے تھے اور انہیں باہر بھی یاد ہے، ورنہ اگر یہ بھی انہی کی طرح ہوتے تو کہتے بھیا ہمیں بھی نہیں پتا۔ لیکن یہ اوتوا العلم وہ ہیں کہ جو بھول سکتے ہی نہیں، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے یہاں نہیں سیکھا، وہاں سے سیکھ کر آئے۔ اوتوا العلم، اسے محفوظ رکھیے گا، میں کوئی روایتیں نہیں پڑھ رہا، قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ اچھا، اب یہ اوتوا العلم کا جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے، ان کا جو نقطہ ابتدا ہے، وہ سمجھ میں آ گیا کیا ہے؟ یہ کہاں سے شروع ہے اوتوا العلم؟ رسول کے زمانے سے۔ ایک سراغ ہمیں مل گیا، وہ سراغ کیا ملا؟ کہ بھائی اوتوا العلم جو بھی ہوں یہ ہیں رسول کے زمانے میں۔ اب ظاہر رسول سے پہلے تو کوئی تھا ہی نہیں، رسول سے پہلے تو دوسرے نبی تھے، دوسری امتیں تھیں۔
اوت العلم کا پہلا سرا ہمیں کہاں جا کر ملا؟ نبی کے زمانے میں. نبی کے زمانے میں یہ علم والے موجود ہیں جن کو علم دیا گیا ہے. نام ابھی بھی نہیں کھل رہا ہے, ابھی بھی نہیں کھل رہا نام. ایک آیت قرآن سے اور سنیں, اور اب وہ آیت پڑھ رہا ہوں میں قیامت کی. یہ تو ہے نبی کے زمانے کی بات, اور اب ظاہر ہے کہ یہ زمانہ نبی کے زمانے سے جو شروع ہوا ہے یہ کہاں جا کے ختم ہوگا؟ قیامت میں نا. اب سنیں قرآن کی آیت, ثم یخزیہم یوم القیامہ, اللہ قیامت کے دن مشرکین کو ذلیل کرے گا. وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِي كُنْتُمْ تُشَاقُونَ فِيهِمْ, مشرکوں کو ذلیل کر کے اللہ کہے گا بتاؤ تمہارے وہ بت کہاں ہیں جن کے لیے تم بڑا مرے جاتے تھے. یہ والا جملہ کن سے کہے گا؟ مشرکین سے. اور اب جملہ سنیے, قیامت کی آیت ہے, لفظ قیامت آیا ہوا ہے اس کے اندر. ثم قال للذین اوتوا العلم, پھر اسی میدان محشر میں اللہ اوت العلم سے کہے گا. یعنی یہی اوت العلم نبی کے زمانے میں بھی موجود, اور انہی اوت العلم سے اب کہاں پہ بات کر رہا ہے پروردگار؟ قیامت کے میدان میں. ثم قال للذین اوتوا العلم, پھر پروردگار ان علم والوں سے کہے گا جنہیں علم دیا گیا تھا, ان الیوم الخزی والسوء علی الکافرین, دیکھو آج کا دن کتنا پھٹکار کا دن ہے نا کافروں کے اوپر. کن سے کہے گا؟ اوت العلم سے. عزیزان گرامی, اوت العلم کے دو سرے سمجھ میں آئے. اوت العلم کا پہلا سرا رسول کے زمانے میں ہے, دوسرا سرا قیامت کے میدان میں ہے. اب جیسی چاہے مجھ سے قسم لے لیں, مجھے نہیں پتا یہ اوت العلم کون ہے, اور ابھی بھی نہیں پتا, لیکن ایک روایت مجھے ملی جس نے مجھ سے اس بات کو انکشاف میرے سامنے کر دیا کہ وہ اوت العلم علم والے ہیں کون, جو رسول کے زمانے سے شروع ہیں اور قیامت تک جا رہے ہیں. تو رسول اللہ نے شاید اسی دن کے لیے فرمایا تھا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما ولن یفترقا حتی یردا علی الحوض, یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے, میرے زمانے سے لے کر حوض کوثر تک میرے سامنے چل کر آئیں گے. توجہ فرمائیے آپ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعنتہم. توجہ فرمائیے آپ نے. قرآن مجید کی 4-5 آیتیں میں نے آپ حضرات کی خدمت, اور ایک روایت, مجھے معاف کر دیجیے گا اس پردے کو اٹھانے کے لیے روایت کو پڑھنا پڑا ہے, پھر بھی روایت ہی پڑھی, میں نے اپنے گھر کی کوئی بات نہیں پڑھی ہے, رسول اللہ کی روایت پڑھی ہے, اور صحیح ترین روایت ہے, اتنی صحیح ترین ہے کہ سب لوگ اس کو صحیح مانتے ہیں, کہتے ہیں ہاں یہ حدیث تو ہے, حضور نے کہا تھا قرآن و اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. قرآن و سنت کی رٹ تو پہلے لگائی ہوئی تھی, اب سب نے کہنا شروع کر دیا ہے قرآن و اہل بیت, قرآن و اہل بیت. تو زبان سے کہنا اور ہوتا ہے, ماننا اور ہوتا ہے. ہم نے صرف زبان سے نہیں مانا, ہم نے واقعاً قرآن اور اہل بیت کو مانا ہے. یہاں تک بات پہنچ گئی عزیزان گرامی. وہ اوت العلم کون ہے جنہیں علم دیا گیا ہے؟ اہل بیت محمد. اور ان کا زمانہ کب سے شروع ہو رہا ہے؟ ظاہر محمد کے زمانے سے شروع ہو رہا ہے. اب محمد کے اہل بیت ہیں تو عیسیٰ کے زمانے میں تو نہیں ہوں گے نا, رسول ہی کے زمانے میں ہوں گے. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ جب باہر نکلتے ہیں بھول جاتے ہیں تو وہیں پہ پوچھتے ہیں ان سے جنہیں علم دیا گیا ہے. تو وہاں بھولتے تھے تو علی سے پوچھتے تھے, علی سے تو پوچھتے تھے بتا دو یہ کیا لکھا ہے, بتا دو یہ کیا ہے. علی نہ ہوتے تو حسن سے پوچھا جاتا تھا. ہو گئی بات یہاں تک. اب قرآن مجید کی کچھ ایک آیتیں اور ہیں, اس کے بعد چند جملے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. یہ بات کو یہاں روک رہا ہوں. دیکھیں قرآن مجید کے حوالے سے بہت بات ہو سکتی ہے, بہت آیتیں ہیں, سینکڑوں کے عنوان سے قرآن مجید میں آیتیں, ہر زاویے سے بات ہو سکتی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ہر زاویے پہ بات نہیں کرنی, مجھے محدود زاویوں سے ایک نتیجے تک پہنچنا ہے. دیکھیے قرآن مجید کی آیات کا کچھ مزاج ہے. آج بڑی معذرت کے ساتھ ایک سوچ ہمارے یہاں پنپ رہی ہے, بڑی مکروہ سوچ. وہ مکروہ سوچ کیا ہے؟ وہ یہ کہ صاحب آپ عربی میں ایم اے کر لیں, سیکھ جائیں, یہ کیا ضرورت ہے ہمیں کسی سے پوچھنے کی, اور اللہ کا قرآن تو بڑا آسان ہے, یہ تو الجھایا ہوا ہے, دال روٹی کا چکر بنایا ہوا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. تو میں آپ کی تائید کرتا ہوں, 90% میں آپ کی تائید کرتا ہوں کہ قرآن مجید جو ہے وہ آسان کتاب ہے. خود اس نے کہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, اللہ کہتا ہے ہم نے سمجھنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے. لیکن میں اگر انہی سمجھداروں سے پوچھوں, یہ جو سو کال سمجھدار بنے ہوئے ہیں کہ ہم ترجمے کر کے سمجھ لیں گے قرآن, ان سے میں پوچھوں کہ یہ بتاؤ قرآن کی آیات میں تضاد ہو سکتا ہے؟ آپ سے بھی پوچھ رہا, سمجھداروں سے پوچھ رہا ہوں, آپ تو بہت سمجھدار ہیں, میں سمجھداروں سے پوچھ رہا ہوں. تو بھائی داڑھی پہ ہاتھ پھرا کر پیٹ تک ہاتھ لا کے کہیں گے کہ جی نہیں قرآن میں تضاد نہیں ہے. ظاہر ایک مسلمان یہی تو کہے گا. اب کوئی مسلمان بھی ہو اور وہ یہ بھی کہے بے شرم کے قرآن میں اختلاف ہے, تو وہ مسلمان تو نہ رہا. ہر مسلمان یہ کہے گا جی ہاں قرآن میں اختلاف نہیں ہے, لیکن 36 آیتیں قرآن کی ایسی ابھی نکال کے دکھا سکتا ہوں جو ایک آیت بظاہر سے دوسرے سے تضاد کرتی نظر آ رہی ہے, لیکن یہ آیتوں کا تضاد نہیں ہے, یہ میری فکر اور نظر کا تضاد ہے.
ایک آیت قرآن کی اور سن لیں، خود اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَوْ کَانَ مِنْ غَيْرِ عِنْدِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن ہمارے علاوہ کسی اور کا ہوتا تو تم اس میں اختلاف پاتے، کیونکہ ظاہری بات ہے جب ایک بات مختلف سورسز سے آئے تو بات مختلف ہوتی ہے، اگر ایک ہی سورس سے بات آئی تو غلط کیسے ہو سکتی ہے یا نہیں ہے؟ اب آپ اندازہ لگائیں، اللہ کہہ رہے اس قرآن میں اختلاف نہیں ہے۔ چھٹے امام کے زمانے میں ایک شخص نے یہ اعتراض کیا، وہ قرآن کی بہت ساری آیتیں کانا من غیر عند اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ قرآن ہمارے علاوہ کسی اور کا ہوتا تو تم اس میں اختلاف پاتے، کیونکہ ظاہری بات ہے جب ایک بات مختلف سورسز سے آئے تو بات مختلف ہوتی ہے، اگر ایک ہی سورس سے بات آئی تو غلط کیسے ہو سکتی ہے یا نہیں ہے؟ اب آپ اندازہ لگائیں، اللہ کہہ رہے اس قرآن میں اختلاف نہیں ہے۔ چھٹے امام کے زمانے میں ایک شخص نے یہ اعتراض کیا، وہ قرآن کی بہت ساری آیتیں، اس نے کہا آپ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اختلاف نہیں ہے، امام نے کہا ایسا یہ قرآن میں نہیں ہے۔ اس نے قرآن کی ایک آیت امام کے سامنے پڑھی، اور وہ آیت قرآن کی یہ تھی بل ہوا آیات متشابہات، اللہ کہتا ہے قرآن مجید میں کچھ آیتیں وہ ہیں کہ جو متشابہات ہیں۔ متشابہ اس آیت کو کہتے ہیں جس کا معنی پہلی نظر میں سمجھ نہ آئے، اس میں تگ و دو کرنی پڑے، جس کا معنی لوگوں سے مبہم رکھا گیا اسے متشابہ کہتے ہیں۔ جیسے قرآن میں جو بھی آیتیں اللہ کے ہاتھ، اللہ کی آنکھ اور اللہ کے چہرے کے بارے میں آئی ہیں، یہ متشابہ آیات ہیں، ان کا ڈائریکٹ معنی خود نہیں کر سکتے جب تک معصوم کی روایت نہ مل جائے، جو کہ ہمارے پاس موجود ہے، معصوم نے ان چیزوں کا معنی بتلایا ہے، اسے کہتے ہیں متشابہ۔ اس نے کہا کہ قرآن مجید میں تو متشابہ آیت بھی ہیں، امام نے کہا ہیں۔ پھر اس نے پڑھی قرآن مجید سے سورہ مبارکہ فصلت سے ایک آیت، اور کہنے لگا قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ، اللہ قرآن میں کہتا ہے اس کتاب کی ساری آیتیں محکم ہیں، امام نے کہا یہ والی بات بھی درست ہے۔ پھر اس نے قرآن کی ایک اور آیت پڑھی اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، اسی پر علامہ طالب جوہری اللہ مقامہ نے تفسیر لکھی 2 جلدوں پہ احسن الحدیث، علامہ نے جو لکھی تھی مرحوم اللہ مقامہ خدا ان کو رحمت نازل فرمائے، احسن الحدیث جو انہوں نے تفسیر لکھی 2 جلدوں پر جسے پورا نہ کر سکے وہ اسی آیت کے نام پہ لکھی ہے، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، اللہ نے بڑی اچھی بات نازل کی، حدیث کہتے ہیں بات کو، اللہ نے بڑی اچھی بات نازل کی ہے، یہ پوری کی پوری متشابہ ہے۔ اس نے کہا آپ کہہ رہے ہیں قرآن میں اختلاف نہیں ہے، میں نے 3 آیتیں آپ کو دکھا دی، تینوں دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں، ادھر اللہ کہہ رہا ہے ہماری کچھ آیتیں متشابہ کچھ محکم، ایک مقام پہ کہہ رہا ہے پوری محکم، اس آیت میں کہہ رہا ہے پوری متشابہ۔ تو حاکم وقت جو تھا منصور دمانی کی، اس کے تو چہرے میں پسینے آ گئے، چادریں بھی چھوٹی پڑ جائیں اتنے پسینے بہ رہے تھے، رومال کا کام نہیں تھا وہاں پر، اتنے پسینے ہیں، اور جو وارث قرآن تھا وہ ایسے بیٹھا تھا جیسے کوئی پریشانی ہی نہیں ہے، مسکرا کر کہا کوئی اور سوال ہے یا سوال مکمل ہو گیا؟ اسی اطمینان نے آدھا ختم کر دیا، اس کو کتنا مطمئن بیٹھا ہوا ہے، ظاہر ہے جو وارث قرآن ہو اسے اطمینان نہ ہو تو کیا قاری کو اطمینان نصیب ہوگا؟ بالکل مطمئن بیٹھے، کہ سوال ہو گیا؟ فرمایا ہو گیا۔ امام نے کہا سن، یہ جو تو کہہ رہا ہے قرآن مجید میں 3 جگہ میں مختلف آیتیں، امام نے کہا یہ 3 مختلف آیتیں نہیں ہیں، یہ 3 درجے ہیں، درجے ہیں، اسٹیجز ہیں۔ یہ جو تو نے پہلی آیت پڑھی قرآن مجید کی کہ اس کی کچھ آیتیں محکم کچھ متشابہ، فرمایا یہ اس کے لیے ہیں جو قرآن کو مانتا ہے، اور جو قرآن کو مانتا ہے اس کے لیے کیا اصول ہے ہمارے لیے؟ محکم کو محکم مانو، متشابہ کو آل محمد کی طرف لوٹا دو۔ فرمایا یہ پہلا والا اسٹیج مومنین کے لیے، اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ متشابہ جو اللہ کہہ رہا ہے پورا قرآن متشابہ، یعنی پورا قرآن ڈاؤٹ فل ہے، کسی آیت کو آپ چھو نہیں سکتے۔ امام نے فرمایا یہ کوئی اختلاف کی بات تھوڑی ہے، پورا قرآن ڈاؤٹ فل اس کے لیے ہے جو قرآن کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ شک میں پڑا ہوا یہ اللہ کا ہے کہ نہیں ہے۔ فرمائیں کہ دوسرا معنی ہو گیا کہ یہ تیسری آیت میں جو اللہ کہہ رہا ہے الف لام را کتاب احکمت آیاتہ، اس کی آیتیں ساری کی ساری کھلی ہیں، فرمایا یہ کس کے لیے؟ فرمایا یہ ہم آل محمد کے لیے، کوئی آیت ہم سے چھپی ہوئی ہے ہی نہیں۔ حل کر دیا مولا نے مسئلہ، کہا یہ آیتوں میں اختلاف نہیں ہے، یہ انسان کے درجوں میں اختلاف ہے۔ جو قرآن کو نہیں مانتا اس کے لیے پورا قرآن شک میں ڈوبا ہوا ہے، جو قرآن کو مانتا ہے اس کے لیے کچھ محکم کچھ متشابہ، اور ہم آل محمد کے لیے پورا محکم ہے۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہے الف لام میم کیا ہے، ہمیں یاسین بھی پتہ ہے کیا ہے، ہمیں کاف ہا یا عین صاد بھی پتہ ہے کیا ہے، ہمیں طٰہٰ بھی پتہ کیا ہے، ہمیں الف لام را بھی پتہ کیا ہے، ہمیں الف لام میم صاد بھی پتہ ہے کیا ہے، لوح قرآنی جو لکھے ہوتے ہیں ہمیں سب پتہ ہے کیا ہے۔ اللہ نے ہم سے کچھ نہیں چھپایا ہے، اس لیے کہ اس نے ہمیں قرآن مجید کا وارث قرار دیا ہے۔
میں آخری نتیجے کے قریب جا رہا ہوں، اس کے بعد چند ایک گفتگو آپ سے، ایک آیت اور سنیں سورہ مبارکہ واقعہ سے، اور اسی آیت سے میں امام حسن تک جاؤں گا۔ سورہ واقعہ کی آیت اب میں آپ حضرات کے سامنے پڑھتا ہوں۔ سورہ واقعہ میں ارشاد فرماتا ہے پروردگار انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون ولا یمسہ الا المطہرون۔ یہ ہے سورہ واقعہ کی آیت۔ آپ جب قرآن اٹھاتے ہیں تو اس کی سر وقت جلد پر آیت لکھی ہوتی ہے والی لا یمسہ الا المطہرون، یہ لکھی ہوتی ہے۔ اور آپ کو شرعی مسئلہ بھی معلوم ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ کو بغیر وضو کے چھونا حرام ہے، جلد کو چھونے میں حرج نہیں ہے، جزدان کو بھی چھونے میں حرج نہیں ہے۔ بات ذہن میں رہے، بعض حضرات سمجھتے ہیں جلد کو یا جزدان کو بھی چھو سکتے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ قرآن کے الفاظ کو بغیر وضو کے چھونا حرام ہے۔ البتہ علماء کہتے ہیں الفاظ بھی وہ جو ہارڈ کاپی میں ہو، کتاب کی صورت میں، موبائل میں اگر قرآن ہے تو اسے حالت نجاست میں بھی چھونے میں حرج نہیں ہے۔ البتہ افضل اور اولا اور احوط یہ ہے کہ اس سے بھی احتیاط کی جائے، لیکن فقہ حوالے سے اس میں منادی نہیں ہے۔ جو ہارڈ کاپی میں قرآن ہوتا ہے صفحے کی صورت میں، اس کے الفاظ کو چھونا جائز نہیں ہے، منع ہے بغیر وضو کے۔ اس آیت میں اللہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے، پروردگار فرما رہا ہے انہ لقرآن کریم۔ یہ جو قرآن ہے، یہ جو قرآن کریم آپ کہتے ہیں، یہ اللہ نے نام رکھا ہے خود، انہ لقرآن کریم، ہمارا یہ قرآن بڑا محترم ہے۔ کریم کرم سے نکلا ہے، کریم عزت والا، ہمارا یہ قرآن بڑی عزت والا ہے۔ کہاں پر ہے؟ فی کتاب مکنون، ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے۔ ہمارا قرآن ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے، اور پھر اب اس کتاب کے لیے اللہ کہتا ہے ولا یمسہ الا المطہرون، اور اس کتاب کو وہی چھو سکتے ہیں جو منزل طہارت پر ہوں۔ توجہ رکھیے گا، ولا یمسہ، وہ کی زمین پلٹ رہی ہے پیچھے اس کتاب کی طرف جس کتاب میں قرآن ہے۔ وہ کتاب کہاں ہے؟ قرآن کون سی کتاب میں چھپا ہوا ہے؟ یہاں تو کہیں بھی نہیں ہے، یہاں تو سامنے رکھے مسجد کے اندر۔ یہ بات ہو رہی ہے لوح محفوظ کی۔ لوح محفوظ کے لیے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے تمہارے پاس جو آیا یہ الگ ہے، چھاپتے رہو، بناتے رہو، نمائشیں کرتے رہو۔ یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے علامت ہے، جب قیامت کا زمانہ قریب ہوگا قرآن کو نمائش کے لیے رکھا جائے گا۔ آج قرآن کی نمائشیں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں؟ وَلَا يَمُسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، اس قرآن کو وہی چھو سکتا ہے جو منزل طہارت پر ہو۔ مجھے بتاؤ لوح محفوظ تک کون پہنچ سکتا ہے؟ کوئی نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ وہ تو بہت آگے کی منزل ہے، انسان تو ذرا سا سفر طے نہیں کر سکتا ہے۔ توجہ فرمائیں۔ اب کیسے پتہ چلے؟ یہاں تو پھر آگے بات ہو گئی وہ کون ہے قرآن کی نگاہ میں مطہرون، کہ جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے اس کو وہی چھو سکتے ہیں جو منزل طہارت پر ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم اس قرآن کی بات نہیں کر رہے ہیں، اسے تو پتہ نہیں کون کون سے لوگ چھو لیتے ہیں، کیسے کیسے لوگ چھو لیتے ہیں۔ ہم تو اس کتاب کی بات کر رہے ہیں جو لوح محفوظ پر اصل قرآن ہے۔ عزیزان گرامی، اگر مطہرون کو سمجھنا ہو تو اللہ نے قرآن میں ایک آیت رکھ دی تھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، جنہیں ہم نے اپنی طرف سے طہارت عطا کی ہے ان کو یہ اختیار ہے کہ اگر چاہیں تو ماں کی گود میں لیٹ کر لوح محفوظ کو پڑھ سکتے ہیں۔ ولا یمسہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ توجہ رکھیے گا جانی گرام، ولا یمسہ الا المطہرون، سوائے اہل بیت کے کون ہے جو اس منزل طہارت پر ہو؟ کوئی نہیں ہے۔ ہمیں تو حکم ہے وضو کرو پھر قرآن کے قریب جاؤ، وضو باطل ہو جائے واپس جاؤ پھر وضو کر کراؤ۔ اور ادھر اللہ اکبر، جن کے چاروں طرف طہارت کا ماحول، چاروں طرف طہارت، ہر لمحے طہارت، ہر لہجہ طہارت، ہر آن طہارت، ہر پل طہارت، ہر لمحے میں، لمحے کے ہر 100 لمحے کے اندر بھی طہارت ہی طہارت۔ جن کے چاروں طرف طہارت کا ماحول ہو انہیں زیب دیتا ہے، انہیں زیب دیتا ہے کہ وہ اپنی ماں کی گود میں لیٹ کر رضاعت کی عمر میں لوح محفوظ کا مطالعہ کرے۔ عزیزان گرامی، آج کا دن منسوب رہا رسول اعظم سے، اب منسوب رہا سبت اکبر، ان کے بڑے نواسے، جن سے اس امت میں بہت سی سنتیں جاری ہیں۔ جب تک عقیقہ کرو گے، یہ سنت حسن ابن علی کی، سب سے پہلا عقیقہ کائنات میں جس کا ہوا زمین پر حسن ابن علی، کرتے رہو عقیقے، اور پھر بھی تمہیں حسن یاد نہ آئے تو تمہیں اللہ ہی سمجھے گا۔ عقیقہ سنت حسن مشتبہ کی، سب سے پہلے حسن دنیا میں تشریف لائے، وہ نواسے کے جنہوں نے زندگی پائی، عقیقہ رسول اللہ نے کیا۔ 7ویں دن مستحب ہے، پوری زندگی میں کبھی بھی کیا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ شرماتے ہیں 35 سال کا عقیقہ کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کو چھوڑو بھائی، لا کے چپ چاپ سے کر لو، بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ بغیر بتائے بھی بلا کے کھلا دو کہ عقیقے کا ہے، بتانا ضروری تھوڑی ہے۔ عقیقہ زندگی کے کسی حصے میں بھی کیا جا سکتا ہے۔
یہ بات ذہن میں رہ جائے. 7 دن کے اندر اندر کرنا سنت اور مستحب ہے. 7 دن کے اندر اندر بچے کے سر کے بال صاف کروا دی جائیں کیونکہ وہ بال نجس ہوتے ہیں. بچے کے سنت تو یہ ہے کہ جتنے بالوں کا وزن ہو اتنی چاندی صدقے میں دے دی جائے. اب ان کو چاندی دے دیں گے, اس چاندی کی جو قیمت بن جائے, جتنا وہ بالوں کا وزن بنے, کتنا سا وزن ہوتا ہے. تو وہ آپ نے بخاری کی شرح لکھی ہے, فتح الباری, PDF پر بھی ہے, دکانوں پر بھی ہے. فتح الباری امام ابن حجر اسقلانی کی شرح کی کتاب ہے. انہوں نے بخاری کی حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے اور کمال کا جملہ لکھا ہے, اور میں اس جملے سے 112% متفق ہوں اور آپ بھی یقیناً متفق ہوں گے. بخاری کی اس حدیث کی شرح کر رہے تھے امام ابن حجر اسقلانی, جس حدیث کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ مدینے کی مسجد میں ایک مرتبہ کھجوروں کے ٹکڑے کہیں سے آئے, ٹوکرے رکھے ہوئے تھے. تو روایت میں لکھا ہے بخاری نے کہ امام حسن چھوٹے تھے, گھر سے نکلتے ہوئے آئے, تو جیسے بچے آتے ہیں چیز اٹھا لیتے ہیں, امام حسن نے ٹوکرے سے کھجور اٹھائی اور اٹھا کے منہ میں رکھ لی. ابھی اسے چبا ہی رہتے کہ حضور دوڑتے ہوئے آئے, آگے بڑھے اور حسن ابن علی کے داہنے اقدس میں انگلی ڈال کے اس کھجور کو کھلا دیا اور فرمایا اننا آل محمد تحرم علینا صدقہ, ہم آل محمد ہیں, بیٹا ہم پہ صدقہ حرام ہے. یہ روایت بخاری کی وہ لے آئے. ہمارے علماء اس پہ اشکال کرتے ہیں کیونکہ امام بچپن میں بھی غلطی نہیں کر سکتا, لیکن ہمارے علماء اشکال کر رہے ہیں تو کمال کیا ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ امام ابن حجر اسقلانی نے یہاں پر جملہ لکھ دیا. ابن حجر اسقلانی جب فتح الباری میں اس حدیث کی شرح پہ پہنچے تو پتہ ہے کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں میری سمجھ سے یہ بات باہر ہے, میری سمجھ سے یہ بات باہر ہے. یعنی یہ مجلسی نہیں کہہ رہا ہے, یہ ابن حجر اسقلانی کہہ رہا ہے, امام بخاری کے شارحین میں سے ہیں جنہوں نے بخاری کی شرح کری. ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ حسن مجتبیٰ بچپن میں کھجور اٹھا کے ایسے کیسے کھا سکتے ہیں, جبکہ اب آگے دلیل آ رہی ہے, جبکہ وَقَانَ الْحَسَنُ علیہ السلام یُطَالِعُ اللَّوْحَ الْمَحْفُوظ فِي زَمَنِ رِضَاعَتِهِ, جبکہ روایتوں میں تو یہ ہے کہ جب یہ اپنی ماں کی گود میں لیٹے ہوتے تھے تو زمین پہ لیٹ کے لوح محفوظ پڑھا کر رہے ہوتے تھے. آیت کہہ رہی ہے اس کو وہی چھو سکتے ہیں جو پاک ہیں, اور بخاری کی شرح میں لکھا ہے کہ حسن ابن علی گود میں لیٹ کر لوح محفوظ کو پڑھ سکتے تھے. تو جب گود میں لیٹ کر لوح محفوظ کو پڑھ رہا ہو اس کا چھوٹا بھائی اگر لوح محفوظ کی تقدیروں کو بدل کر بے اولاد کو 7 اولادیں دلا دے تو حیرانی کیسی ہے؟ تو حیرانی کیسی ہے؟ لوح محفوظ ان کے تصرف میں ہے, ان کے تسلط میں ہے, ان کے قریب ہے, ان کے اختیار میں ہے. وہ قلم جو تقدیر الہی کو محو کر دیتا ہے وہ اللہ نے آل محمد کے پاس رکھا ہوا ہے. تم جس کے لیے جو مقدر کر دو گے وہ ہم کر دیں گے. اگر کسی کو یہ ثقیل لگ رہا ہو تو ذرا جا کر مفاتی میں پڑھیے گا, 14 شعبان کو جو عریضہ لکھتے ہیں اس کا ترجمہ پڑھیے گا کیا لکھا ہے. اے حسین ابن روح, امام سے کہہ کر میرا رزق بڑھوا دو, میری عمر بڑھوا دو. تو اگر امام زندگی اور رزق بڑھا نہیں سکتا تو کاہے کو لکھ لکھ کر سمندر میں ڈال رہے ہو؟ کبھی عریضے کی دعا کا ترجمہ پڑھے جا کر. اللہ نے آل محمد کو یہ اختیارات عطا کر دیے ہیں, اور آج جس امام کا تذکرہ آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں یہ رتبے میں اتنا ہی بڑا امام ہے, وہی اختیارات اس کے پاس بھی ہیں جن کے بابا علی بن ابی طالب کے پاس ہیں. یہ بات ذہن میں رہ جائے, امامت کے رتبے کے اعتبار سے ہمارے یہاں کسی امام میں تفریق نہیں ہے, ہر امام رتبے میں برابر ہے. بلکہ بصائر میں بہت ساری روایات ہیں جن میں معصومین فرماتے ہیں نحنو اولنا و آخرنا فضل فی سواء فی الفضل. امام فرماتے ہیں ہمارا پہلا اور آخری فضیلتیں برابر ہیں, ہم میں کوئی تفریق نہیں ہے, سوائے اس کے کہ کچھ اختصاصات ایسے ہیں جو اللہ نے مولا علی کو امام حسین کو عطا کر دیے وہ کسی کو نہیں دیے. جیسے امیر المومنین صرف علی کے لیے ہے, کسی اور کو نہیں کہا جائے گا. اور اگر کسی نے خود کو امیر المومنین کہا تو اتنی گھٹیا بیماری میں مبتلا ہو کے مرے گا کہ بتانے جیسا بھی نہیں ہوگا. اور امام حسین کے لیے سید الشہداء صرف امام حسین ہے, صرف گنبد امام حسین کے نیچے دعا رد نہیں ہوتی, صرف قبر امام حسین کی مٹی کھانا جائز ہے, صرف امام حسین کی نسل میں 9 امام ایک ساتھ رکھے گئے. یہ چیزیں کسی اور کے لیے نہیں ہیں. اس کے علاوہ معصومین فرماتے ہیں ہم سب علم میں, فضل میں, شجاعت میں, صداقت میں, امانت میں, طاقت میں, دیانت میں, صداقت میں, نجابت میں, شرافت میں برابر ہیں. جو علم علی کا ہے وہی علم حسن کا ہے. اس لیے کہ حسن نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے کسی کے ممبر کے نیچے نہیں پڑھا, حسن نے سارے کا سارا علم اپنے بابا علی سے لیا ہے. اب ذرا تیزی کے ساتھ اس امام کا مقام مرتبہ سنتے جائیں اور مسائل کے چند جملوں کے قریب ہو جاؤں گا. یہ امام وہ ہے جس نے ملکوت کا مطالعہ اپنے بابا علی کے ساتھ کیا ہے. ایک پوری کتاب نجف اشرف سے ملی ہے, شرح حدیث بساط. بساط کہتے ہیں بادل کے ٹکڑے کو. شرح حدیث بساط کے نام سے پورا رسالہ ہے.
شیخ محمد علی ابن حسن قمی نے پورا رسالہ لکھا فارسی میں، اس کا عربی بھی ساتھ ساتھ لکھا ہوا ہے. دراصل یہ پوری ایک حدیث ہے جسے حدیث غمامہ کہا جاتا ہے. غمامہ کہتے ہیں بادل کو، حدیث غمامہ بادل والی بات. کیا مطلب بادل والی بات؟ پوری روایت ہے کہ ایک مرتبہ امام حسن نے اپنے بابا سے پوچھا، ہم جیسوں کو بتانے کے لیے پوچھا. امام نہیں پوچھتا ہے، امام کا پوچھنا بربنائے جہالت نہیں ہوتا ہے بلکہ بربنائے انکشاف ہوتا ہے. امام انکشاف کروانا چاہ رہا ہوتا ہے تو بات چھیڑ دیتا ہے. امام حسن نے پوچھا، بابا حضرت سلیمان کی کیا حکومت ہواؤں پر تھی، بات درست ہے؟ فرمایا بالکل درست ہے، قرآن مجید میں آیت موجود ہے. فرمایا یہ بتلائیے کہ کیا فرشتوں پر، جنوں پر، طیور پر، وحوش پر، ان سب پر حضرت سلیمان کی حکومت تھی؟ فرمایا بالکل تھی، بالکل تھی. فرمایا اے بابا آپ کو بھی تو اللہ کی طرف سے ولایت عطا ہوئی ہے، یہ بتلائیے آپ کا ملک کہاں تک ہے، آپ کا ملک کہاں تک ہے. یہ باپ اور بیٹے کے درمیان ہو رہی ہے، دو اماموں کے درمیان ہو رہی ہے، تیسرا آدمی برداشت نہیں کر پائے گا. امام نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو امام حسن کہتے ہیں ایک بادل مدینے کے افق سے زمین پر آیا. امام نے مجھ سے کہا بیٹے سوار ہو جاؤ، سوار ہو جاؤ. امام حسن سوار ہوئے، امیر کائنات بھی سوار ہوئے. بادل کو ٹھوکر ماری، بادل اڑنا شروع ہوا. کہتے ہم نے پلک جھپکنے سے کم کی تاخیر میں 7 آسمانوں کو طے کر لیا. افق اعلیٰ پر ہم تھے. شک کی وادی میں رہ کے نہ سن کے کیسا نہیں گا. آل محمد کا معاملہ ہے بڑا سخت ہے. انبیاء کو نبوت ملی ہے انہی کی فضائل کے اقرار پر. 7ویں افق پر، 7 یہ پہلا آسمانی دنیا جو نظر آ رہا ہے. 40,000 اڑنے کے بعد بھی نہیں پتا کہاں ہے ابھی کتنا ہے. یہ پہلا آسمانی دنیا جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. 7 آسمانی دنیا گزر گئے. فرمایا بابا ہم کہاں ہیں؟ فرمایا تم پوچھ رہے تھے سلیمان کی حکومت کہاں تک تھی. یہ جس وقت ہم جس جگہ پر ہیں یہ سلیمان کی حکومت کا علاقہ ہے. سلیمان کی حکومت یہاں تک تھی، یہاں تک تھی. کچھ دیر کے بعد نہ جانے بادل کہاں سے کہاں پہنچتا گیا. کچھ دیر کے بعد بیٹے نے پوچھا بابا کیا اب تک سلیمان کی حکومت چل رہی ہے؟ تو تعجب میں مسکرا کر کہا بیٹا سلیمان کی حکومت کا عرصہ تو کب کا ختم ہو گیا. فرمایا کہ یہ ہم کس کے دیار میں جا رہے ہیں؟ کہ یہ تمہارے بابا کی حکومت کا عرصہ ہے. کہ جتنا عرش ہے یہ سب تمہارے بابا کی حکومت میں ہے، یہ سب تمہارے بابا کی زیر ولایت ہے. عزیزان گرامی اس بات میں ذرا سا وہ نہ ہو جائے. روایات ہماری کتابوں میں بہت ساری ہیں، مناقب اور معجزات کی کتب بھری پڑی ہیں. اور خدا کی قسم فضائل اور معجزات اور مناقب کی کتابوں کو شک کی نگاہوں سے نہ دیکھا کریں. اس لیے کہ شیعہ بنتا ہی جب آل محمد کے فضائل کو 100% تسلیم کرے. آل محمد سے جو صادر ہو جائے وہ برحق ہوتا ہے. میں یہ جملہ ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ آل محمد کے فضائل میں جھوٹ بولنا بھی گناہ، ان کے مسائل میں جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے. اتنی دور تک اختیار دکھاتے رہے. کچھ دیر کے بعد زمین پر واپس آئے تو فرماتے ہیں کہ جب ہم زمین پر پہنچے تو ہمارے گھر کے باہر ایک بکری چارہ چر رہی تھی. جب میں پہنچا ہوں تو میں نے دیکھا اس بکری کا چارہ ابھی ختم نہ ہوا تھا اور ہم 7 آسمان سے گزر کر زمین پہ واپس آ چکے تھے. فرمایا حسن کہ بالکل تمہارے نانا کی معراج کی طرح ہے. جیسے نانا گئے تھے تو بستر گرم تھا، آئے تو بستر کی تپش ویسی تھی، وضو کا پانی بھی بہ رہا تھا، دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی تھی. یہ حسن مجتبی کا اختیار ہے. ان کے بابا نے ان کو ساری سلطنت دکھائی اور اسی سلطنت کا مالک حسن مجتبی ہے. اسی اختیارات ملک عظیم کا مالک حسن مجتبی ہے. اسی ملکوت جبروت کا مالک حسن مجتبی ہے. خدا کی قسم کسی پیوند لگے بستر پہ بیٹھا دیکھ کر رتبے کو کم نہ سمجھنا. ہاں اگر ابا میں پیوند ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ رتبہ اس کا کم ہے. یہ زمین پہ بیٹھ کے جنت کی سرداریاں رکھتا ہے. یہ زمین پر بیٹھ کے جنت کی سرداریاں رکھتا ہے. یہ زمین پہ بیٹھ کے فرشتوں کو ملنے کے لیے بلاتا ہے. فرشتے اس کے پاس آتے ہیں. فرشتے کی صبح نہیں ہوتی جب تک وہ حسن کا چہرہ دیکھ کر نہ آ جائے. اس لیے کہ وہاں تو سورج چاند کا نظام ہی نہیں ہے. فرشتوں کی صبح کو حسن کہا جاتا ہے. ان کے چہرے کو دیکھتے تو فرشتوں کی صبح ہو جاتی ہے. ان پر فرشتوں کے صلوات ہیں، فرشتوں کے درود ہیں، فرشتوں کے سلام ہیں. عزیزان گرامی نبی کا نواسا ہے، نبی کا لخت جگر، وہ نواسا کہ جس کے آنے پر نماز کی 2 رکعتوں میں اضافہ کرا. پڑھے روایت علل الشرائع میں شیخ صدوق نے لکھی ہے کہ آج 4 رکعتی نماز جو آپ پڑھتے ہیں ظہر اثر، یہ 4 نہیں تھی، 2 رکعت تھی. 2 رکعت نمازیں تھی. امام حسن کی ولادت ہوئی، شعبان کا مہینہ تھا. اللہ کے رسول آخری رکعت کے سجدے میں تھے، قعود میں تھے، بیٹھے ہوئے تھے. جبریل امین آئے کہ اللہ پہ سلام بھیج رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ حسن مجتبی کی ولادت ہوئی ہے، 2 رکعت شکرانے کے طور پہ اور پڑھیں. ظہر کا تشہد ختم کیے بغیر حضور کھڑے ہوئے ظہر کی 2 ملا کر پڑھی. اسی طریقے سے 3 شعبان کا معاملہ ہے، عصر کی نماز پڑھ رہے تھے. فرمایا کہ حسین کی ولادت ہو گئی ہے، 2 رکعت کا اضافہ اور فرمائیں. یہ 2 رکعت شکر ہے امام حسین کا.
ظہر اور عصر کی کتنی ہوئی؟ 4. عشاء اپنے حالت پہ باقی رہی. مغرب بھی 3 ہے. روایت کہتی ہے کہ جس وقت جناب زہرا کی ولادت ہوئی ہے تو نماز فرض ہو چکی ہے. مغرب کی دوسری رکعت میں اٹھ رہے تھے, آپ نے فوراً جبریل نے آ کر کہا اللہ کہتا ہے زہرا کی ولادت ہوئی ہے, 1 رکعت کا اور اضافہ کریں. مغرب بھی 3 ہو گئی. اب علماء سارے متفق ہیں, کم سے کم علماء امامیہ سب یہی متفق ہیں, سنت کا بھی یہی مسئلہ ہے. فرماتے ہیں حالت سفر میں قصر کا مسئلہ یہ ہے کہ 4 رکعتی کو 2 کر دو, فجر 2 رہے گی, عشاء کو 2 کر دو, مغرب کو 2 کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ قصر کا مسئلہ لکھا ہے, سمجھائے نماز آل محمد, نماز یعنی آپ نماز میں بحث کر رہے ہیں, نماز میں رتبے پہ بات ہو رہی ہے. یہاں تو نماز کی رکعت انہی کو کہہ دیا ہے, یہی ہیں. اب ہو بڑے اللہ والے تو چھوڑ دو ظہر کی 2, پھر میں بھی دیکھوں ظہر پوری کیسے ہوتی ہے. فرمایا سفر کے اندر قصر کے احکام میں سارے متفق ہیں. سفر میں 2 رکعت ظہر عصر عشاء چھوڑی جا سکتی ہے, مگر فاطمہ والی رکعت سفر میں بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. حق فاطمہ شہر میں بھی دینا پڑے گا, سفر میں بھی دینا پڑے گا, اس میں کمی کی اجازت نہیں ہے. اللہم صلی علی بس حضرت گرامی آخری جملوں کے قریب ہو گیا. اللہم صلی علی بس حضرت گرامی آخری جملوں کے قریب ہو گیا, بات تمام ہو گئی. یہاں پر امام حسن نے جس زمانے میں آنکھ کھولی ہے وہ کوئی بہت زیادہ سازگار زمانہ نہیں ہے, پرآشوب زمانہ ہے. اگرچہ اسلام کا جھنڈا تمام مملکت عرب پہ لہرا چکا ہے, مگر پرآشوب زمانہ ہے, اپنوں کی بے وفائیاں ہیں. تحازا ممبر و ابی کا لا ممبر و ابی, سچ کہہ رہے تھے تم, تمہارے باپ کا ممبر ہے, ہمارے باپ کا ممبر نہیں ہے. سچ کہا تم نے, ممبر تمہارے ہی باپ کا ہے. عزیزان گرامی یہ کیوں نہیں کہا ہمارے نانا کے ممبر سے اترو, کیونکہ جانتے تھے ممبر کی ابتدا تو رسول سے ہوئی ہے, مگر وراثت ممبر کی صرف علی کے پاس ہے. ممبر جب کہا جائے گا علی کا کہا جائے گا, اور جب ممبر علی کا ہے تو تذکرہ بھی علی کا ہی جچے گا. ادھر ادھر کی باتیں ممبر پہ نہ بناؤ, ممبر علی کا ہونا چاہیے. ممبر پہ صورت میں علی کیا جائے. اسی لیے غدیر میں ایک ممبر بنایا, اور بنانے کے بعد جاتے جاتے ٹھوکر مار کے گرا دیا, تاکہ غدیر کے ممبر کی حسرت یہی دفن توڑ جائے. چاہے جتنے ممبر جا کر بنا لو, غدیر کا مولا بھی ایک تھا, غدیر کا ممبر بھی ایک تھا. توجہ فرمائی آپ نے ذرا گرا, ختم ہو گئی بات. یہ بچپنا امام حسن کا بچپنا گزر رہا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں, طبقات ابن سعد میں امام ابن سعد نے اس روایت کو لکھا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں دل چاہا حضور سے ملنے کا, دل تڑپا حضور کی یاد میں, پہنچ گئے, دق الباب کیا, حضور تشریف لائے. کہتے ہیں جیسی حضور باہر آئے, عرب گھر میں ابا نہیں اوڑھتے تھے, گھر میں جا کے ابا کو ٹانگ دیا کرتے تھے. کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور دوش پہ ابا لے کر نکلے, اور ابا میں واضح طور پر کچھ محسوس ہو رہا ہے, اور میں نے دیکھا کچھ حرکت کر رہا ہے, ابا ہل رہی ہے. تو کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ابا کے اندر کیا ہے؟ فرمایا دیکھنا چاہتے ہو کیا ہے؟ ابا کا دامن ہٹا دیا, دیکھا ایک بغل میں حسن مجتبیٰ تھے, ایک بغل میں حسین تھے. فرمایا یا رسول اللہ اتنی محبت؟ فرمایا میں دروازے تک کی دوری بھی بچوں کی برداشت نہیں کر پاتا, لہذا دروازے پر بھی جاتا ہوں تو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہوں. یہ بچپنا گزر رہا ہے امام حسن مجتبیٰ کا. امام حسن کسی کام سے چلے گئے, روایت وہاں کی ہے لہذا اس کو ذرا سن لیجیے گا. بس کسی کام سے گئے, خلیفہ ثانی کا دربار تھا, پہنچے, دق الباب کیا, غلام نے باہر آ کر دیکھا, کون؟ کہا امام حسن. امام حسن کھڑے, کہا کہ ہمیں ملنا ہے. غلام نے کہہ دیا مصروف ہیں. اس نے تو کہہ دیا, یہ واپس چلے گئے. حضرت نے اندر سے پوچھا کون تھا؟ کہا حسن ابن علی. تو جو ہاتھ میں تھا پھینک کے کھڑے ہوگا, کہا حسن کہاں ہے؟ فرمایا وہ تو چلے گا. میں نے کہا آپ کام میں مصروف ہیں. اس کا تو جو کیا وہ آپ بعد میں سن لیجیے گا مجھ سے. غلام سے کہا دوڑ کے جا اور ابھی حسن کو بلا کر لا. ادھر سے ایسے بھیجا حسن کو بلانے, ادھر سے ننگے پیر خود بھاگے دربار سے نکل کر, اور آدھے راستے میں حسن ابن علی مل گئے, اور ہاتھوں کو جوڑا, اپنی آسین کو اٹھایا. فرمایا حسن ابن علی آپ میرے دربار میں آئے, مجھے آ کر آواز دینی ہوتی, بلا لیا ہوتا. فرمایا تمہارے غلام نے کہا کہ تم مشغول ہو. فرمایا اللہ کی قسم آل خطاب کے جسم کا رواں رواں تم آل محمد کے صدقے میں ہوگا ہے. مجھے اپنی نسل سے زیادہ تم عزیز ہو. یہ رواں جو میرے جسم پر ہوگا ہے یہ تم آل محمد کی وجہ سے ہوگا ہے.
یہ امام حسن کی جلالت ہے، اور جلالت ایسی ہے کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب ختم ہو رہی ہے بات، دونوں نواسے زانو پہ بیٹھے ہیں، سارا مجمع دیکھ رہا ہے کہ کتنے چہیتے نواسے ہیں کہ نہ ممبر پر اتارتے ہیں خطبے میں، نماز میں آ جائیں تو نماز کو بڑھا دیتے ہیں، کبھی ان کے زلفوں سے کھیلتے ہیں، کبھی ان کی ریش مطہر میں ہاتھ دیتے ہیں۔ ذخائر العقبہ کی روایت میں یہ ہے، ابو ہریرہ کہتا ہے رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وکان الحسن علیہ السلام یضع علی صدرہ وہو یلعب بلحیتہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتا ہے میں نے سینے پہ بیٹھا ہوا دیکھا تھا حسن کو، اور حسن اپنے ہاتھ سے حضور کی داڑھی کو کھیل رہے تھے۔ یہ زہرا کے بچے جہاں تک کوئی عام آدمی نہ پہنچ سکے وہاں زہرا کے بچے تو ناز اٹھائے جا رہے ہیں، دونوں بچے زانو پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جلال کا عالم یہ ہے کہ جب شہزادے بیٹھے ہوں تو ان کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا، کوئی آ جاتا ہے سوال پوچھنے، کہتے میرے بچوں سے پوچھو، بچے جواب دے دیتے، وہ سن کے جاتا ہے کہا ادب میں جا رہے ہو یا مطمئن ہو کر جا رہے ہو؟ فرمایا مطمئن ہو کر جا رہے ہیں۔ رسول فرمایا کرتے تو جو کام ہمارے گھر کے بچے کر دیا کریں ان میں ہم نہیں پڑا کرتے، میرے بچوں سے پوچھو دین کیا ہے۔ یہ اس لیے بھی بتایا جا رہا تھا تاکہ پتہ چل جائے میرے بعد جانشینی انہی کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا ھذا ابنی سید سیصلح اللہ بہ بین فئتین مسلمتین۔ اس روایت کو بڑا پڑھا جاتا ہے، حضور نے فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے اور دو مسلمان گروہوں میں صلح کرائے گا۔ اس حدیث میں پوری بحث ہے، وہ کبھی کے لیے چھوڑ رہے ہیں کہ یہاں دو مسلمان گروہ کیوں کہا تھا اور اس کے ذریعے سے کون کیا ثابت کرنا چاہتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ بہرحال امام حسن کو اللہ کے رسول نے صلح کی بشارت دی، یہ بات ذہن میں رہ جائے۔ ہم امام حسن کی صلح کو اتنا ہی مانتے ہیں جتنی صلح امام حسن نے کی تھی، جتنی امام نے نہیں کی تھی اس سے زیادہ کی توقع ہم سے نہ رکھی جائے۔ صلح کا مطلب تسلیم کر لینا نہیں ہوتا، صلح کا مطلب وقتی طور پر سیز فائر ہوتا ہے۔ جب دو ملکوں بارڈر پہ جنگ چھڑ جائے اور صلح صفائی ہو جاتی ہے تو کیا ایک دوسرے کے حقوق کو تسلیم کر لیا جاتا ہے؟ نہیں، تسلیم نہیں کیا جاتا ہے، کسی مفاد کے اندر کسی وجہ سے جنگ کو روکا جاتا ہے۔ امام حسن نے صلح صرف اس لیے کی تھی، جائیں پڑھیں احتجاج تبریزی میں، کڑوی بات نہیں لیکن پڑھیں جا کر۔ امام حسن نے فرمایا میرے پاس اتنے مخلص تعداد نہیں تھی کہ میں قیام کرتا، اور میں اگر قیام کرتا خروج کرتا تو شیعوں کا خون بہہ جاتا، میں اس کا متحمل نہیں تھا۔ کیوں؟ دو جنگ بابا 6 سہ چکے تھے، صفین اور نہروان اور جنگ جمل، کتنے لوگوں کا قتل عام ہوا۔ ہم نہیں چاہتے کل کو مورخ کی لکھ دے کہ تخت خلافت کے لیے زہرا کے بیٹوں نے خون بہایا۔ کیا حکمت ہے امام حسن کی! کبھی سوچئے اگر امام حسن ذرا سا کوئی انتہائی شدید فیصلہ کر دیتے، ہو جاتی خلافت ان کی، گرا دیتے سامنے والے کو، لیکن آج تک تانا پڑ رہا تھا جس کا باپ خدا بننے سے انکار کر چکا ہو خلیفہ بننے میں جھگڑا کرے گا، جس کے باپ نے یہ کہہ کے بھگا دیا جاؤ ہم خدا نہیں ہیں، خبردار ہمیں خدا مت کہنا، وہ خلیفہ بننے کے لیے بحث کرے گا۔ جن کے مقام و مراتب کی ہوں۔ عزیزان گرامی، امام نے صلح فرمائی، اور امام کی صلح بس یہ تھی کہ ان شرطوں پر صلح کی جائے اور ہمارے شیعوں کی جان محفوظ ہو۔ شاید نام لکھیں تم اپنے بعد کسی کو ولی عہد نہ بنانا، ممبروں سے ہمارے بابا کو گالیاں نہ دی جائیں، ہمارے چاہنے والوں کی جان مال محترم ہو، کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل ہو۔ دربار سے جب رخصت ہونے لگے امام حسن، آج بھی یہ رواج ہے جب ایک صدر جا رہا ہو تو دوسرے اس کو ایک ویلکم کرتے ہیں اور ایک آخری اس کا خطاب وہاں ہوتا ہے۔ امام حسن کھڑے تھے دربار میں، کسی وزیر نے کہا، غالباً مغیرہ وغیرہ نے کہا کہ حسن سے کہو کہ کچھ خطاب کرنا چاہیں تو کریں۔ حاکم شام نے اشارہ کیا، امام نے پہلے منع کیا، کھچ کی ضرورت نہیں کی، اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں سے کچھ خطاب فرمائیں۔ امام حسن مشتبہ ممبر کے قریب آئے، اپنا ممبر جس میں بچپن میں بیٹھتے تھے، ممبر کے قریب آئے، ممبر پہ سوار ہوئے، خطبہ پڑھا، حمد و ثنا کے بعد اپنے بابا کی تعریف کی، اپنے نانا کی مدح بیان کی، اپنا تعارف کرایا، انا ابن بشیر و نذیر، انا ابن سراج و منیر، انا ابن مکہ و منی، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن طٰہٰ و یاسین، انا ابن مزمل و مدثر، انا ابن طٰہٰ و یاسین، انا ابن و نزل اللہ فینا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ پورا تعارف کراتے رہے میں یہ ہوں میں یہ ہوں میں ہوں۔ ایک مرتبہ وزیر نے بیٹھے ہوئے حاکم شام کو کونی ماری اور باڈی لینگویج میں کہا کہ ہم منع کر رہے تھے ان کو آنے کی اجازت مت دے، آج یہ اپنے فضائل پڑھے بغیر نہیں اتریں گے۔ اسی جملے پر مسائل کی طرف جاؤں گا۔ امام حسن نے اپنے فضائل پڑھنا شروع کر دیا تاکہ درباریوں کو پتہ چل جائے، تو کسی نے کہا جتنا جلدی ہو سکے حسن کو اتارو، ورنہ ایسا نہ ہو جو حکومت ابھی آئی ہے وہ ابھی ہی ختم ہو جائے، سب سنیں گے کہ وارث تو یہ ہے تو یہ ممبر پر کیا کر رہا ہے۔ امام حسن خطبہ دے ہی رہے تھے۔ ایک مرتبہ
اس نے وہاں سے اپنے کسی سیکرٹری کو کہا ہوگا، جو بھی اس زمانے میں رہتے ہوں گے، سیکرٹری سے کہا کہ بھائی جاؤ بس ان کو اشارہ کرو، ان سے کہو کہ بس اب نیچے آ جائیں. تو وہ اٹھا، ڈرتا 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 ڈرتا. صدر محفل تو امام حسن ہی تھے نا، محفل جہاں بھی صدر تو عالم محمد ہوتے ہیں، صدر محفل کو اشارہ کر رہا ہے روکنے کا. ڈرتے 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 ممبر کے قریب آیا اور آنے کے بعد امام کو اشارہ کیا روکنے کا. علامہ ابن شہر شعب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شیعہ عالم ہیں، ان کی کتاب مناقب آل ابی طالب عربی میں ترجمہ ہو گیا مجمع الفضائل کے نام سے 2 جلدوں پر. علامہ ظفر حسن امروی جامع امامیہ والے انہوں نے ترجمہ کیا اس کا. کہتے ہیں جیسے اس نے اشارہ کیا فنظر الامام الیہ بنظر خشمۃ، امام نے غصے کی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور دیکھتے کے ساتھ ہی فرمایا ما لک اما تقعدی بین الرجال. اس مرد کو دیکھتے فرمایا تو عورت ہو کے مردوں میں کھڑی ہے، تجھے شرم نہیں آ رہی؟ جس نے سمجھا اس کو میرا سلام ہے. اما تقعدی، تقعدی تقعدی مؤنث کا صیغہ ہے، تقعد مذکر کا صیغہ ہے. کہ مرد کو رہے ہیں صیغہ مؤنث کا لا رہے ہیں. اما تقعدی بین الرجال، تو مردوں کے درمیان میں کیوں کھڑی ہے؟ تو اس نے جیسے ہی اپنے جسم پہ غور کیا فصار الرجل مرأة، تو دیکھا کہ مرد نہیں تھا بلکہ کھڑے کھڑے عورت بن چکی ہے. امام نے جلال کے عالم میں اس کو دیکھا. حاکم شام سمجھ گیا آج آل محمد منزل کن فیکون پر آئے ہیں، آج یہ کہیں گے نہیں، دیکھیں گے اور کھانا خراب ہو جائے گا. دیکھیں گے کھانا خراب ہو جائے گا، کہنے کی ضرورت نہیں ہے. روایت کہتی ہے وہ شرمایا اور شرماتا ہوا اپنے جسم کو کپڑے سے چھپا کر نکل گیا باہر. اور آج میں نے خرائج والجرائم میں علامہ قطب الدین راوندی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں اس روایت کو زیادہ پڑھا. وہ کہتے ہیں کہ وہ گھر گیا، جو آدمی تھا عورت بن چکا. بیوی نے دھکے دے کے گھر سے باہر نکالا، کون ہے میرے گھر میں خوشی چلی آ رہی ہے؟ اس نے کہا میں تیرا شوہر ہوں، پہچان. کیسے پہچانے؟ گیا تھا تو تھا، آیا ہے تو تھی، پہچانے کیسے؟ کہا پہچان، مجھ پہ حسن ابن علی کی غضب بھری نگاہ پڑ گئی ہے. کہا اگر ہو سکے تو چل کے دربار میں ان سے دعا کر، اس لیے کہ وہ کریم اہل بیت ہے، کسی کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھتے. وہ عورت روتی ہوئی دربار گئی، جا کر کہا مولا آپ کو واسطہ آپ کے نانا کا، آپ کو واسطہ آپ کی ماں زہرا کا، مجھ پر رحم کریں اور میرے شوہر سے اپنے عتاب کو ہٹائیں. روایت کہتی ہے فدعا لہ الامام علیہ السلام، امام نے وہیں پہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. فصارت المرأة رجلا، کھڑے کھڑے وہ عورت دوبارہ مرد بن گیا. اور اس کے بعد امام نے کہا چلا جا ہماری نظروں کے سامنے سے، اس لیے کہ ہم مالک کن فیکون ہیں. جب ہم ممبر پہ بول رہے ہوں تو یہ بولنا ہمارا حق ہوا کرتا ہے. عزیزان گرامی، یہ آل محمد کی کریمی ہے. ختم ہو گئی گفتگو اور وقت سے اوپر گیا. خداوند متعال آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. اس امام کا بڑا مقام و مرتبہ ہے. اس کا جلال یہ ہے کہ یہ اگر غضب میں دیکھ لے تو کھانا خراب کر دیتا ہے، اور اگر نگاہ کریمانہ سے کسی کو دیکھ لے تو مقدر سنوار دیتا ہے. دعا کرو اس مجلس میں ہم سب پر امام کی نگاہ کریمانہ پڑ جائے، اور یقیناً ہم سب پر امام کی نگاہ کریمانہ اس وقت ہے. اس یقین سے مجلس میں بیٹھنا میرے عزیزوں، یہ مجلس کوئی عادی فرش نہیں ہے. یہ مجلس، یہ فرش حسرت ہے ایک گزری ہوئی ماں کی. یہ فرش حسرت ہے اس رسول کی کہ جو آج امت سے جدا ہو گیا. نہ جانے کی امت جہالت سے کب جاگے گی. سب پھر رہے، کسی کو کچھ نہیں پتا آج کا دن کتنا بڑا دن ہے. ٹھیک ہے امام حسن سے اگر کسی کا کوئی تعلق نہیں، رسول اللہ سے ہے کہ وہ بھی ختم کر دیا ہے. دعائے افتتاح میں آپ پڑھتے ہیں اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا، اے اللہ ہم تجھ سے شکوہ کرتے ہیں ہمارے نبی کے چھٹ جانے کا. یہ دعائے افتتاح میں امیر المومنین کہہ رہے ہیں. خداوند متعال ہم سب کو محمد والے محمد کی شفاعت نصیب کرے. 28 صفر 11 ہجری رسول اللہ کا وصال ہے، شہادت ہے. اور 28 صفر 50 ہجری امام حسن کا یوم شہادت ہے. نانا کو بھی زہر سے شہید ہوا، نواسا بھی زہر سے شہید ہوا. بڑی مماثلت ہے دونوں جنازوں کے اندر عزیزوں. ادھر بھی مخصوص افراد جنازے میں شریک، ادھر بھی مخصوص افراد جنازے میں شریک. ادھر بھی جنازے کی وہ توقیر نہ ہوئی جو ہونی چاہیے تھی، ادھر بھی جنازے کی بے توقیری کے مناظر ہیں. کیسی تاریخ دامن اسلام کی، ہر جگہ خون اور خون، تلوار، نیزے. اور 50 ہجری میں تو تیر نظر آتے ہیں میرے عزیزوں، تیر نظر آتے ہیں. ابھی تابوت برآمد ہو جائے گا، اس پہ کچھ چھوٹے چھوٹے تیر لگے ہوئے دیکھو گے. اپنے بچوں کو بتاؤ کہ بیٹا اسے تیر کہا جاتا ہے. جب امام کا جنازہ اٹھا اس پہ تیر مارے گئے. آج مسلمانوں میں رواج ہے جب جنازہ گزر رہا ہو تو اپنے کاموں سے چھوڑ چھوڑ کے آ کے کاندھا دیتے ہو کہ نہیں دیتے؟ یہ ہے نا شریعت کا اصول.
जनाजा जा रहा हो तो रास्ते से रुक जाओ, गाड़ी को रोक दो, अदब अदाब में कलमा इस्तिरजा पढ़ो मैयत को देखकर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये आम मुसलमानों के जनाजे की तौक़ीद है, जिनके घर में शरीयत उतरी उनके जनाजे को कैसे रौंदा गया है, कैसे पामाल किया गया। मेरे अजीज़ों, ख़त्म हो गई गुफ्तगू, दोनों मसाइल अर्ज़ करूँगा, इसलिए कि नाना नवासा फूल खुशबू की तरह है, तस्वीर और सजदेगा की तरह है, दोनों साथ साथ रहे। बस फ़र्क ये है कि नाना का जनाजा 28 सफ़र को 11 हिजरी को है और नवासे का जनाजा 50 हिजरी में है। और ये बात रसूल अल्लाह की इल्म में थी, इसलिए कि जब मस्जिद में बैठे हुए थे तो एक मर्तबा जिब्रील फरमाया, जिब्रील कैफ़ ला उहिब्बुहुमा, जिब्रील कैसे ना मोहब्बत करूँ, ये दोनों मेरे बदन का टुकड़ा है, ये दोनों मेरा नूर है। जिब्रील ने तड़प के जुमला कहा, या रसूल अल्लाह आपको बड़ी मोहब्बत है दोनों से, आपकी उम्मत एक को ज़हर दगा पिला के शहीद करेगी और एक को तलवार की ज़रबों से शहीद किया जाएगा। जिब्रील तो जुमला सुना के चले गए, हुजूर की आंखों से आंसू जारी हुए। जाते जाते 4 काफूर के हुनूद देकर गए। फरमाया, अल्लाह ने ये जन्नती हुनूद भेजा है, एक अली का है, एक आपका है, एक आपके नवासी हसन का है और एक आपकी बेटी ज़हरा का है। अजीज़ों, इमाम हसन के दाहने अक़दस पर हुजूर ने बोसा दिया। जैसे ही बड़े नवासे के मुंह पे बोसा दिया तो बच्चे ने बड़े भाई को देखकर अपना मुंह नाना के आगे किया, लेकिन हुजूर ने हुसैन के चेहरे को पकड़ा और होठों के बजाय गर्दन का बोसा ले लिया। अब छोटा सा बच्चा था, हसास था, ज़हरा का लाडला बेटा, नाना की गोद से उठा और दौड़ता हुआ अपने घर के हुजरे में दाखिल हुआ और अम्मा अम्मा कहते रहे। हुसैन घर में आए, ज़हरा ने घर के काम काज छोड़ दिए, कहा हुसैन क्या बात है, किस लिए गिरिया कर रहे हो? कहा अम्मा आज हमें नाना ने रुलाया है। अल्लाहु अकबर। इतने में पीछे से रसूल रोते रोते तशरीफ ले आए। कहा ज़हरा अली को मस्जिद से बुलाओ। फिजा ने अली को आवाज़ दी, अली तशरीफ ले आए। कहा क्या बात है? कहा बाबा आपने हसन के दहन का बोसा लिया मगर हुसैन के मुंह की बूस लायक ना थी कि हुसैन के मुंह का बोसा लिया जाता। आवाज़ देकर कहा अली ज़रा ज़हरा को संभालो, अब जो मैं कहने जा रहा हूँ शायद ज़हरा बर्दाश्त न कर पाए। ज़हरा मुझे हुसैन उतना ही अजीज़ है जितना हसन अजीज़ है, लेकिन हम क्या करें, हमें जिब्रील ने आकर बताया हसन को जहर से शहीद किया जाएगा, हुसैन को तलवारों से ज़िबा किया जाएगा। हमने इसलिए नियाबत में हसन के होठों का बोसा दिया, हुसैन की गर्दन का बोसा दिया। माँ सुन के तड़प गई। फरमाया जिब्रील ने और क्या कहा? कहा जिब्रील जन्नत के काफूर दे गया है। फरमाया अली एक तुम्हारा है, ये तुम्हारे जनाजे में रखा जाएगा। अली एक से मुझे हुनू दे देना, एक हसन के लिए है, फरमाया एक ज़हरा तुम्हारे लिए है। माँ ने हाथों को फैलाया, बाबा सबके लिए काफूर आए, क्या मेरे हुसैन के लिए जन्नत से काफूर नहीं आएगा? एक मर्तबा रसूल तड़प के रह गए का बेटी काफूर उन्हें मिलता है जिन्हें कफन नसीब हो। जिब्रील ये भी बता कर गए हैं तुम्हारा ये नवासा बेगोरो कफन जमीन में दफन होगा। माँ तड़प के रह गई का बाबा ये कैसा माजरा है? कहा जिब्रील ने बताया है आपका बेटा हसन अमीर है, आपका बेटा हुसैन गरीब है। जरा सुनो अमीर की अमीरी क्या है और गरीब की गरीबी क्या है। जिसे अमीर कहा उसे 7 मर्तबा कफन मिल गया और जिसे गरीब कहा उसे 1 मर्तबा भी कफन नसीब न हुआ। अजरकुम अल्लाह। आज की शब अपनी आवाज़ों को आज़ाद कर दो मेरे अजीज़ों। हाय हसन की सदा बुलंद हो, उसी के बाद तो ताबूत आएगा। अभी नोहे के चंद मिसरे पढ़े जाएंगे। क्या ही अच्छा है तुम्हारी आंखें वुजू कर लें, आंखों का वुजू हो जाए तब इमाम का ताबूत देखना। जो हाजत हो ताबूत से लिपट के मांगना। इमाम हसन यहीं पर है, तुम्हारी हाजतों को यकीनन कबूल करेंगे। वक्त गुजरता रहा अजीज़ों, आ गया वो वक्त 50 हिजरी का। लेकिन हसन के मसाइब सुनोगे एक जुमले के अंदर। हसन ने सारी जिंदगी मुसीबतों में गुजारी है। अपने नाना का लाशा देखा, अपने नाना के जनाजे पर लोगों को खड़ा हुआ देखा। उसी हसन ने 11 हिजरी के अंदर अपने घर के दरवाजे से शोलों को निकलता हुआ देखा। जुमला पढ़ रहा हूँ अजीज़ों, मक्तल में ना होता तो नहीं पढ़ता। इसी हसन ने घर के सहन में अपनी माँ को तमाचा खाते हुए देखा। हसन पूछते नहीं थे अम्मा तमाचा क्यों लगाया गया, ज़हरा भी नहीं बताती थी तमाचा किस लिए मारा गया। अजीज़ों इसी हसन ने कूफे में अपने बाबा के सर को दोबारा देखा और आ गई 50 हिजरी की वो शब जो कल गुजर चुकी और आज का दिन है। आज ही के दिन कूफे में शोरो फुमा था। अजीज़ों जोधा बिनते अशस ने अपने बाप कैस बिन अशस का बदला लेना चाहा और इतना सख्त जहर
زہر امام کو پلایا کہ اگر سارے دن بھی پانی میں ڈال کے رکھا جائے تو اس کا اثر ختم نہ ہو. سراہی میں سارا زہر ڈال دیا گیا. زہر دینے والے کا تذکرہ بھی کتابوں میں ہے میرے عزیزوں. امام حسن کے مصائب ہے ذرا سنتے جانا. رات کا وقت ہوا, جودہ اپنے حجرے میں نہیں ہے. امام پانی کے لیے اٹھے, سراہی کے قریب آئے. آپ نے سراہی سے پانی کو بھرا, زمین پہ بیٹھ کے پانی پینے لگے. ابھی اپنے دہنے مقدس سے لگایا, پہلا گھونٹ کلیجے سے اترنا تھا. امام کہتے ہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے قلب پہ خنجر چل رہا ہو, جیسے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہوں, جیسے بدن میں سوئیاں کوئی چبو رہا ہو. ہاتھ سے کوزہ گر گیا میرے عزیزوں. آواز دے کے کہا بہن زینب ذرا ہماری دستگیری کو تو آؤ. گھر میں شور اٹھا, بہن اپنے حجرے سے دوڑ کر آ گئی. بھائی حسین بھی آ گئے, حضرت عباس بھی گھر میں آئے, قاسم و فروا بھی جمع ہو گئے. زینب نے ایک عجیب منظر دیکھا. کہتی ہے جہاں جہاں پانی کے چھینٹے تھے ساری زمین کا ٹکڑا سیاہ پڑ چکا تھا, زمین سے بھاپ اٹھ رہی ہے. ایک مرتبہ بھائی نے کلیجے پہ ہاتھ رکھا, بہن ذرا تشت تو منہ کے قریب لاؤ. اب جو تشت قریب آیا, حسین کا سہارا حسن نے لیا, ایک طرف سے عباس کے بازو پہ سہارا لیا. امام کو خون کی قے آئی, کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گرنے لگے جیسے موتیوں کی مالا توڑ دی گئی ہو. بہن نے کہا بھیا یہ کیسا ظلم ہوا ہے بتاؤ تو صحیح. اے بہن ہمیں جودہ نے زہر دے دیا ہے, زہر بڑا سخت ہے. بہن کلیجہ کٹتا ہوا معلوم ہو رہا ہے. امام کے چہرے سے خون کو صاف کیا. امام حسن نے کہا بھیا مجھے لٹا دو. بستر پہ لٹا دیا گیا. امام کی سانس اکھڑنے لگی. بہن نے بھائی کا ہاتھ پکڑ لیا. فضا نے دہائی دینا شروع کی, ہائے میں زہرا کو کیا منہ دکھاؤں گی, میرے ہوتے ہوئے حسن کو زہر مل گیا. بہنوں نے ماتم کرنا شروع کیا. عباس جلال کے مارے لال ہیں, حسین امامہ سر سے پھینک چکے, گھر کی کنیزوں میں ماتم بپا ہے. امام حسن کی جان جا رہی ہے. امام نے آواز دے کے کہا فروا ہمارے قاسم کو جلدی قریب بلاؤ. چھوٹے سے امام قاسم قریب آئے, حضرت قاسم کو قریب بلایا. قاسم منہ پہ ہاتھ رکھ کے رو رہا ہے. کہا بیٹے چہرے سے ہاتھ ہٹاؤ, بابا کا دیدار کر لو. قاسم کو گلے سے لگایا. ایک تعویذ قاسم کو دیا تھا, جب چچا کبھی بہت پریشان ہو چچا کو یہ کھول کے پڑھا دینا. اب حسین کو قریب بلایا. حسین ہماری اماں ہمیں لینے آ گئی ہے. حسین ہمیں ہمارے نانا نظر آ رہے ہیں. حسین نانا تمہیں بھی سلام کہہ رہے ہیں, اماں تمہیں بھی سلام کہہ رہی ہیں. حسین اب تمہیں امام بنایا. اے بھائی اگر نانا کے پہلو میں جگہ مل جائے ہمیں نانا کے پاس سلا دینا, اور اگر مزاحمت ہو میرے جنازے پر جھگڑا نہ ہونے پائے بھیا مجھے اماں کے پاس دفن کر دینا. یہ جملہ کہنے کے بعد حسن نے لڑکھڑاتا ہوا ہاتھ سر پہ رکھا. حفظکم اللہ جمیعا, اللہ تم سب کی حفاظت کرے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہائے یتیموں کا پالنے والا دنیا سے اٹھ گیا. ذرا ایک جملے کے بعد تابوت لانا. امام کا غسل و کفن ہوا. امام حسن کو غسل و کفن دیا. حضرت عباس بھی غسل میں ہیں, امام حسین بھی غسل میں ہیں, چاہنے والے اصحاب بھی غسل میں ہیں. جنازہ تیار ہوا, جنازہ چلا نانا کے روضے کی طرف. آج رسول اللہ کو بھی پرسہ دو ان کے نواسے کا, یا رسول اللہ تمہاری شریعت میں جنازے کی توہین منع ہے نا, آؤ دیکھو مدینے کے اندر تمہارے نواسے کے جنازے کے ساتھ کیسا ظلم کیا گیا. ادھر جنازہ بقیہ کی طرف چلا. بنی امیہ کے 70 تیر انداز دستہ بنا کر کھڑے ہو گئے. مروان ابن حکم نے آواز دے کر کہا ہم حسن کا جنازہ دفن نہیں ہونے دیں گے. کیا تم نے ہمارے سردار کا جنازہ بقیہ میں دفن ہونے دیا؟ اتنے میں کہیں سے کسی عورت کی جانی پہچانی آواز آئی, میں حسن کو پسند نہیں کرتی, حسن میرے گھر میں دفن نہ ہونے پائے. مروان نے اشارہ کر کے کہا بی بی کا حکم ہے تیر چلائیں. اب جو 70 تیر چلے, ہائے حسن کا جنازہ چاروں سمت سے تیروں میں چھپ گیا. عباس کا ہاتھ نیام پر آیا. حسین نے کہا عباس امام وقت ہے, جنگ نہ کرنا, میرے بھیا کی وصیت ہے, جنازہ واپس گھر لے چلو. ابھی زینب گھر میں کہاں گئی تھی, ڈیوڑی پہ کھڑی بھائی کا رو ماتم کر رہی تھی. اب جو جنازہ آتے ہوئے دیکھا, آواز دی بھیا یہ کس کا جنازہ اٹھا کے لائے ہو؟ بہن بھائی کا جنازہ ہے. ارے یہ لاشا سرخ کیسے ہوا, ہم نے تو سفید کفن دیا تھا. اے بہن زینب نانا کی امت نے اجر رسالت دیا. آخری جملے کے بعد تابوت لے آئیے گا. میں کہوں مولا
تم مظلوم سہی، تم مسموم سہی، تمہارے جنازے پہ تیر برسے، لیکن شکر ہے تیر نکال لیے گئے، دوسرا کفن مل گیا، ہائے حسین ابن علی، جنازہ تیروں پہ معلق ہے، لاشا بے گور و کفن ہے، کوئی کرتا اتار کے لے جاتا ہے، کوئی امامہ لوٹ کے لے جاتا ہے، ہائے زہرا کے بیٹوں کا نصیب، ایک کے جنازے میں تیر، ایک کے جنازے میں کے